یہ بات بہت آ رہی ہے کہ اب کی جنریشن جو آ رہی ہے نا، ان کے مسائل بہت زیادہ ہیں. ہم سے پچھلے والے بھی ریجڈ تھے, ہم سے آگے والے تو فلی لبرل ہیں. تو بھائی وی آر آئی تھنک فیسنگ دا بگیسٹ کرائسس آف لائف, بیکاز ہمارے دور کی کمزوری کہہ لیں یا اسٹرینتھ کہہ لیں, ہم نے سلسلے چلائے ہیں, رشتے چلائے ہیں. اور آپ کے جنریشن میں مینٹل ہیلتھ کا بھی کوئی کانسیپٹ نہیں تھا. اپنی اولاد کو لگژری کے نام کے اوپر بہت غلط طریقے کے ساتھ, میں اس کا بھی حامی. ٹف ڈیڈس کریٹ گڈ گریٹ لیڈرس, میں اس کا بھی حامی ہوں کہ ریئلی ٹف ڈیڈس ہیو آلسو ڈسٹرائڈ اے لاٹ آف چلڈرنز مینٹل ہیلتھ. میں یہ سمجھتا ہوں کہ 80s کے پیرنٹس جو ہیں وہ پھر بھی تھوڑے سینسیبل تھے, لیکن 2000 کے پیرنٹس جو ہیں, پہلی بات ہے یہ والا جو ایٹیٹیوڈ ہے نا, ہمیں سب کچھ آتا ہے اور بھاڑ میں جائے, آگے والے بھی اور پچھلے والے بھی. یہ میرے جیسا بندہ آبزرو کر سکتا ہوں کہ میں خود یہ تھا. آپ ایک باپ کو اس کی اولاد کے ساتھ سنگ کروائیں, دادے کو نہیں. I have to be friends with my kids now. نو, یہ جنریشن بات مان لیتی ہے, بات مان لے گی, سمجھ لے گی, لیکن طریقہ ڈفرینٹ ہے. جس کو میں ایز اے ٹول یوز کرنا چاہتا تھا وہ ٹول نہیں بن گیا, وہ کچھ اور بن رہا ہے میرے لیے. جو اب کی جنریشن ہے وہ کہہ رہی ہے آپ ماریں گے تو آپ مجھے نہیں پائیں گے. مجھے ایک دفعہ استاد جی نے لگایا تو میں گھر آیا تو میری والدہ نے مجھے بتایا جہاں پہ استاد مارتا ہے نا وہ اس طرح جہنم میں نہیں جاتا. آج کا دور ٹک ٹاک میں اپنے خاندانوں کو نچوا سکتا ہے, ہمارے دور میں نہیں سکتا. حرام محبت کا بھی تصور اتنا گندا نہیں تھا جو آج محبت کا تصور ہے. میں نے انسٹاگرام پہ اس دن دیکھا کوئی پرانے وقتوں کے گانے تھے, اس کی لیرکس کہتے یہ ہمارے ابو کہتے ہیں اس دور وہ دور بڑا شریف تھا. اینڈ آئی واز لائک, میں نے لیرکس دیکھی, میں کہا واقعی یار یہ تو بڑا ایکسپلیسٹ ہے. دس از واٹ آئی وانٹ رائٹ ناؤ کہ آپ اس پہ بات کریں کہ پچھلی جنریشن کی جو اچھی چیزیں ہیں وہ لے لیں, جو غلط ہیں وہ چھوڑ دیں. آج کے دور میں ایک چھوٹا سا لڑکا آ کے نا آپ کی نوابی خرید کے چلا جائے گا. ڈیجیٹلی پیسہ بنانا اتنا آسان ہو چکا ہوا ہے. یہ بہت خطرناک جملہ ہے, ویلتھ از ناٹ کرنسی ان دا فیوچر. میرا جملہ یہ رقم کر لیں, خطرناک ترین بات میں نے آج یہ کی ہے, یہ دور ڈائیورسٹی کریٹیوٹی کا نہیں. ایک بہت بڑے عالم ہے, انہوں نے بولا میں کسی کریکولم میں امتزاج کو نہیں مانتا. اسی طرح ایک باپ بول رہا اپنے بچے کو, کہہ دیا خاندان کے باہر شادی نہیں ہو سکتی. بات شرک و بدعت کا کوئی فیوچر نہیں ہے, آگے کفر کا ہو سکتا ہے. مطلب اگر آج کے گھر کے بچے مجھے برو کہنا شروع کر دیں, برو تنوں لگتا ہے میں برو ہاں کتوں, اب آپ کہیں گے جی ٹرانزیشن کا نام. رشتے جو ہے نا کمپرومائز سے چلتے ہیں, یہ ہمارے دور کی ٹریننگ شاید یہ چلا لیں. السلام علیکم شیخ صاحب, کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ آپ سنائیں کیا حال ہے؟ آفٹر اے لانگ ٹائم الحمدللہ واپس ہم سیٹ پہ آ گئے ہیں پوڈ کاسٹ کے. بہت کچھ بدل گیا اتنے دنوں کے اندر, اتنے مہینوں کے اندر. دنیا لائف از دا سیم, لائف از دا سیم. دنیا کے اندر حالات اور اتار چڑھاؤ, جنگ بھی ختم ہو گئی. تو ویسے تو آپ کے ساتھ بڑی علمی نشستیں چلتے رہتی ہیں, سیکھتے رہتے ہیں, ٹریول کے اندر بھی ویسے بھی. اور اس دن بھی بات چل رہی تھی تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں اکیلے سیکھ رہا ہوں تو آپ لوگوں کے سامنے ایک محفل لگ جائے علم کی کہ آپ لوگ بھی سیکھ لیں. بات چل رہی تھی ہماری شیخ صاحب سے جنریشنز کے اوپر کہ حالات کے بدلتے ہوئے یہ ٹائم لائنز جو چینج ہو رہی ہیں اور نیا دور آ رہا ہے, ٹیکنالوجی آ رہی ہے, ادوار بدل رہے ہیں, رسومات لوگوں کی بدل رہی ہیں, احوال بدل رہے ہیں. تو اس کے اندر ایک چیز جو مجھے دیکھنے میں آ رہی ہے اور جو میں سن رہا ہوں معاشرے کے اندر اور اپنے بڑوں کو بھی دیکھ رہا ہوں, یہ بات بہت آ رہی ہے کہ اب کی جنریشن جو آ رہی ہے نا, ان کے مسائل بہت زیادہ ہیں. یعنی ایسا لگ رہا ہے کوئی ایلینز آ رہے ہیں. آج سے پہلے جو جنریشنز تھی وہ سب کچھ ٹھیک تھا ان کے اندر اور ایوری تھنگ واز رائٹ. ان کے رشتے, ان کے کاروبار, ان کے مینٹل ہیلتھ, ان کے گھر, ان کی وفاداریاں, ان کی لائلٹیاں, ان کی کمٹمنٹس, وہ سب کچھ ٹھیک تھا. اور جو اب جو پروجیکٹ آ رہا ہے, جین زی بول دیں یا آگے جین الفا ہو گئی یا پھر آگے اور پھر مزید آ رہی ہیں, جو بھی پوسٹ 95 یا 1996 جو آ رہی ہے جنریشن, ان کے بہت مسائل ہیں. اور کیونکہ ہم ایک اسلامک اکیڈمکس سے بھی تعلق رکھتے ہیں, علماء بھی ہیں اور ماشاء اللہ ان سرکلس کے اندر بھی بیٹھتے ہیں, تو یہاں پر بھی میں یہی دیکھ رہا ہوں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اب کی جو جنریشن آ رہی ہے نا وہ علماء سے بھی دور ہے. اب کی جنریشن جو آ رہی ہے وہ کتابوں سے بھی دور ہے. اب کی جنریشن آ رہی ہے وہ اپنے اہل و عیال اور اپنے فیملی روایتوں کے بھی سے بھی دور ہے. اب کی جنریشن جو آ رہی ہے اس کے اندر دین بھی بہت کم ہے.
تو میں تھوڑا یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ اصل مسئلہ ہے کیا واقعی کوئی ایسی نئی جنریشن یا نیا پروڈکٹ آ رہا ہے معاشرے کے اندر جو پچھلوں سے بالکل علیحدہ ہے، یا پھر جو ہے، یا پھر اس کو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کلیریفائی اگر کر سکیں کہ یا دوسری طرف بھی کوئی جو ہے نا اس کا رخ ہے. سوال تو بہت جنرل ہے، مطلب بہت بڑی بناؤ. یعنی مسائل جو ان کے ہیں، کیا ایسے مسائل ہمارے پہلے دور پائے نہیں پائے ہماری جاتے تھے؟ جنریشن کو اپنے پیچھے والوں سے بھی بڑے مسئلے تھے، ان کے ہمارے ساتھ مسئلے تھے، ہمارے آگے والوں کے ہوں گے. یہ تو ہر دور میں رہا ہے. What's so new about what's going on? That's what the question is. Is there anything new about them کہ ان کے بارے میں چرچا زیادہ ہو رہا ہے، یا یہ ہر جنریشن کے بارے میں ہوتا ہے جو بھی نئی چیز آ رہی ہوتی ہے نیا؟ آبجیکٹیوز کے حوالے سے اگر بات کریں نا، ہیومن آبجیکٹیوز کو سامنے رکھ کے جو نیچرل ہیومن آبجیکٹیوز ہیں، جو ان کو سامنے رکھ کے زندگی کا ویژن بنا رہے ہوتے ہیں، ان کے نزدیک ڈیجیٹل جنریشنز تقریباً کافی حد تک کمزور اور فارغی پائی جائیں گی. جو جتنا نیچرل سسٹیننس کو مانتا ہے، نیچرل وے آف لائف کے ساتھ رہتا ہے، نیچرل ڈسکوریز اور ایکسپلوریشنز میں رہتا ہے، ان کے لیے جو سروائیول کی، ہیومن سروائیول کی اور ہیومن گروتھ کی جو ریکوائرمنٹس ہیں نا، وہ ان کے لیے گراسپ کرنا بہت مشکل ہے اگلی جنریشنز کے اندر جو جدت آ رہی ہے یا جو ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ ہے یا کچھ بھی ہے. تو ایک مسئلہ پچھلی جنریشن کا ہر آنے والی نئی جنریشن سے اڈیپٹیبلٹی، ایکسیپٹیبلٹی کا ہوتا ہے. صحیح ہے. اور پچھلے والے جو ہوتے ہیں ریزسٹنس تھوڑی فرکشن ہو رہی ہوتی ہے. کانو اشد قوہ، صحیح ہے. شدید ہوتے ہیں اپنی طاقتوں کے اندر بھی، اور ان میں سروائیول ان کے دور کی مشکل رہی ہے. ہر دور آسانی لے کے آ جاتا ہے. ویسے بھی ہم ایوولوشن کو بھی اس والی ایوولوشن کو مانتے ہیں. ہر دور جو آسانی لے کے آتا ہے نا، تو دور آسانی لے کے آ جائے اچھی بات ہے، بندے آسان نہیں ہونے چاہیے. پرابلم یہاں آ رہی ہے کہ پچھلے لوگوں نے اپنی زندگی کے اندر جن بیسس پہ سروائیو کیا ہے نا، اور جس طرح کی مخالفت، عداوتیں اور چیلنجز فیس کیے ہیں اپنے اندر اور باہر، وہ اس ڈیجیٹلائز ورلڈ کے اندر نا، جہاں سب کچھ آرٹیفیشل ہے اور سب کچھ ایک ان کے لیے وہ پریڈکٹ کریں گے. وہ کیا پریڈکٹ کریں گے؟ میں خود بولتا ہوں، ان کے چیلنجز بہت آئیں گے. جب وہ نیچرل ورلڈ میں گزارنا زندگی چاہیں گے تو ان کے کچھ چیلنجز ہوں گے آج کی جنریشن کو. اور جتنا زیادہ ڈیجیٹلائز کرتے رہیں گے آپ جنریشنز کو، اتنا ان کا نیچرل سروائیور جو ہے نا، وہ ٹف ہوتا جائے گا. یہ کنسرن ہے پیچھے والوں کا آگے والوں کے ساتھ. سینسیبل لوگ کسی بھی جنریشن کے ایڈوانسمنٹ، ترقی اور ارتقاء کے خلاف نہیں ہوتے. بات ہے جو ہیومن اور انسان کو وہ ہم سمجھتے ہیں اور ہر دور کا آدمی سمجھتا ہے، وہ آبجیکٹیوز اگر وہ نہیں اچیو کر رہا تو اس کی زندگی خطرے میں ہے، اس کا کلچر خطرے میں ہے، اس کا سروائیول خطرے میں ہے، اس کی ویلیوز خطرے میں ہے، اس کا نظریہ خطرے میں ہے. کیونکہ ایونچولی اگر انسان کے ساتھ جڑ کے پریشر نہیں لے سکتا، اسٹریس نہیں لے سکتا، یا اپنی زندگی میں اپنی پلیسمنٹ بنانے کے لیے تو پھر آپ کیا کچھ بھی کر لیں. ایک اکیلے کمرے میں بیٹھ کے پوری دنیا کو ایک آرٹیفیشل لینس سے دیکھنا ٹھیک ہے، فائن، ہیو فن، مگر جس دن زندگی جینے کی بات آئے گی نا، اس میں آپ کی پرفارمنس جو ہے نا کافی لو ہو جائے گی. اس لیے اب جو جنریشنز آ رہی ہیں اور جو بچے 24 گھنٹے اسکرینز کے ساتھ ہی جڑے ہوئے ہیں، ان کا کوگنیٹو اور ان کا ہر قسم کا جو ڈیولپمنٹ ہے وہ بہت ڈیجیٹل ورلڈ کے اندر ہے. اس ڈیجیٹل ورلڈ میں ان کو لگتا ہے انہوں نے ریالٹی بہت اچھی سمجھ لی ہے. ایسے مجھے بولا ہے کسی چھوٹے سے بچے نے، ابھی وہ ہے اسی جنریشن کا، کہ ہم آپ سے زیادہ سمجھدار ہیں کیونکہ ہمارے پاس کوڈس بہت ہیں اور ایکسیس ٹو انفارمیشن اتنا زیادہ ہے کہ ہم جلدی اٹھا لیں گے. تو ہم اس پہ آگے بات کر سکتے ہیں کہ ان کی اسٹرینتھس کیا ہوں گی اور ہماری ویکنیسز کیا ہیں، لیکن اینڈ کے اندر بات وہی ہے نا کہ کسی بھی چیز کے ساتھ ٹکے رہنے کے لیے ایک اسٹرینتھ چاہیے، اور کسی چیز کو چھوڑ کے آگے بڑھنے کے لیے بھی اسٹرینتھ چاہیے. کون سی جنریشن میں کون سی چیز زیادہ ہے کم ہے،
آپ پوچھیں گے تو ہم اور کھودیں گے اس کو. شیخ صاحب دس از واٹ میں نے آپ کی جو بات ابھی سنی ہے اس سے جو مجھے ایک وائب بھی مل رہی ہے اور ایک مجھے سبلیمنل میسج بھی آ رہے ہیں آپ کی طرف سے. مجھے جو آپ کی بات سے جو میں نکال رہا ہوں ڈیڈکٹ کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ مسائل ہیں, یعنی اگر ہم ان کو کمپیئر کریں اوریجنل سے, نیچر سے, تو ہم خالی اس سے پچھلی والی جنریشن میں جا رہے ہیں یا ہم اصل نیچر پہ جا رہے ہیں جہاں سے انسان شروع ہوا تھا؟ بات تو یہی ہے نا کہ انسان جتنا, اب دیکھیں جو انسان کے بیسک آبجیکٹیوز ہیں نا اس کو آج کے جنریشن نے نہیں خراب کیا, وہ تو صدیوں سے خراب ہوتے آ رہے ہیں. اور دین بھی اس لیے آیا تھا نا کہ بھئی آپ کے آبجیکٹیوز ہی غلط ہیں, آپ اس کام کے لیے نہیں بنے ہو, ٹھیک ہے. تو میڈیمز اور گیجٹری ترقیاتی سامان بنایا گیا تھا آسانی پیدا کرنے کے لیے, یہ ٹولز ہوتے تھے. ہمیشہ سے انسان جب غاروں میں بھی رہتا ہوگا تو اسے ٹولز کی ضرورت تھی آگ جلانے کے لیے. آپ نے جتنی بھی آسانی ان چیزوں میں پیدا کی ہے اس کو یہ دیکھنا پڑتا ہے یہاں پہ کہ بھئی اس سے اس کی نیچرل وے آف لیونگ جو ہے اس کا کتنا نقصان ہوا ہے. فار ایگزامپل یہ پرانے زمانوں میں کبھی ایز سچ نوکروں کا کانسیپٹ ہی نہیں تھا, سارے کام لوگ خود کرتے تھے. آپ کو یہ سارے کام خود کرنے والی کہ سواری کو خود دیکھنا ہے, آپ نے اپنی گاڑی کو خود دیکھنا ہے, کچن آپ نے خود کلین کرنا ہے, آپ کی خود فزیکل ایکسرشن اتنی زیادہ ہوگی تو آپ صحت مند بھی رہیں گے. یہ آپ کو USA میں مل جائے گا, وہاں میڈز افورڈ ہی نہیں کر سکتے وہ. تو یہ وہ آف گریڈ ہوتے جا رہے ہیں, وہ خود واپس اس طرف جا رہے ہیں کہ بھائی کیونکہ انہوں نے اس ڈیجیٹل ایکسٹریم کو اس لیول پہ ایکسپیرینس کیا اور انہوں نے دیکھا اس کے اندر جو ہے ہماری نشو نما کے لیے جو کائنات میں آرگنز رکھے ہوئے اللہ نے, جس سے ہم خوشی محسوس کریں گے, سیٹسفیکشن محسوس کریں گے, فلفلڈ محسوس کریں گے, اینڈ ویل فیل دیٹ وی آر سیٹسفائیڈ. اس کے لیے کتنا ہمیں آرٹیفیشل میڈیم چاہیے, یہ تو سبجیکٹو ٹو بحث بہت زیادہ ہے. شیخ صاحب جو میری آخری بات, ایک تو یہ ہے کہ بیسک سے بہت الٹرا ورژنس پہ آپ نے نا چیزوں کو چینج کر دیا. تو بیسک چیزوں کے اندر آپ نے چولہے چینج کر دیے, سمجھ میں آتا ہے آپ نے پہلے فائر جلانے والے ایلیمنٹس ماچس تھی, اب آٹو سسٹم, اب چولہا بھی AI چلا رہا ہے. ابھی سرجریز بھی وہ, آپ سمجھ رہے ہیں آپ ہیومن لیبر کو ختم کرتے جا رہے ہیں, ہیومن ایکسرشنس کو ختم کرتے جا رہے ہیں. اور انہیں اور تو یہ ایز تو آئی ہے, خیر تو بہت ہے. یرید اللہ بکم الیسر, کوئی آیت پڑھ سکتا ہے کہ اللہ آسانی چاہتا, مگر کیا اس سے اس کا دوسرا امپیکٹ دیکھنا بہت ضروری ہے. کیونکہ یہ اگر ہیومن آبجیکٹ اور فزیکل آبجیکٹ اور ایبسٹریکٹ آبجیکٹ کے ساتھ اگر یہ انٹریکٹ نہیں کرے گا انسان, تو وہ اس دنیا میں تنہائی پسند ہو جائے گا, وہ سروائیو ہی نہیں کر سکتا. کیونکہ جہاں اس کو ڈسرپشن فیل ہوگی, وہ ایک سالوں کی ٹریننگ سے یوز ٹو ہی نہیں ہے پریشر لینے کا, اسٹریس لینے کا, باتیں برداشت کرنے کا, جس کو نام نہیں دیا جائے. ایک ہمارے وقت میں آیا لیو اینڈ لیٹ لیو, یہ ہمارے وقت جنریشن کا سلوگن تھا. اب تو آ رہا ہے کہ ٹچ بھی نہیں کرے کوئی مجھے. سو آئی تھنک آپ خود دیکھ لیں کہ اس میں ایک نقصان ہوگا ان کا. ٹھیک ہے, لیکن شیخ صاحب اصل میں ہو یہ رہا ہے کہ جب میں جین زی کی بات کر رہا ہوں یا آج کے دور کی بات کر رہا ہوں, تو آپ اس کو کمپیئر یا کنٹراسٹ کے اندر لے کے جا رہے ہیں ایبسولوٹ کے ساتھ, کہ جو انسانیت کی اصل تھی, جو نیچر تھا, اور اوبویسلی ہونا چاہیے. لیکن جو میرا آج کے سیشن کے اندر پرائمری کنسرن ہے وہ ٹرانزیشن ہے, کہ ہم ٹرانزیشن 2 جنریشنز کا ہوتا ہے. ہم پچھلے ساری اس سے کنٹراسٹ کر کے اگر آج کو کمپیئر کریں گے تو دین کے لحاظ سے اگر میں آج کی جنریشن, چلو ٹھیک ہے, ہم پتھروں کے زمانوں میں نہیں جاتے, ہم پچھلے ہماری جنریشن میں اور ہم آنے والی جنریشن میں, یعنی I'm 45, I'm born in 81 and we're talking about people we can talk about 1960 to 2025, یہ پچھلے 85 سال. اگر آپ 80 سال کی ہسٹری میں دیکھتے ہیں تو جی ہمارے دور کے اندر جو ہے نا بھی پاگل پن بہت تھا, بہت ریبیلین تھا, اور سب سے زیادہ ہمیں اس لیے ہٹ کیا کیونکہ ہماری بیسکس جو تھیں, جو ہم 80s کے لوگ ہیں, بیسکس دیسی تھی, اور ہمارے بڑوں نے خود کیونکہ وہ نہیں جا سکتے تھے تو ہم لوگوں کو ویسٹرن ورلڈ کا ایکسپوجر دے دیا. تو سب سے زیادہ کنفیوژن تو ہمیں فیس کرنی پڑی. ہم سے پچھلے والے بھی ریجڈ تھے, ہم سے آگے والے تو فلی لبرل ہیں, انہیں پتہ ہی نہیں ہے نوسٹیلجیا ہوتا کیا ہے.
یہ ایشو ہمارا ہے, 80s 90s والوں کا ایشو ہے یہ. سو بھائی وی آر آئی تھنک فیسنگ دا بگیسٹ کرائسس آف لائف, بیکاز ہم دونوں سے ہم ان سے بھی جڑے ہوئے اور ان سے بھی جڑے ہوئے. انہوں نے جڑنا ہی نہیں ہے. دے ڈونٹ کیئر اباؤٹ ہو واز باب مارلے اور ہو واز میرلن مینسن یا ہو واز پنک فلوئڈ. ان کا اس سے کوئی لینا دینا, کسی زندگی کی ہیومن ایگزسٹنس میں ان کا لینا دینا نہیں. وہ آگے کے لوگ ہیں اور ہمارے پیچھے والے بہت پیچھے کے لوگ, ہم بیچ میں پھنسے ہیں. لیکن اگر آپ تو ہم ان کی جب بات کریں گے تو ہم کنٹراسٹ میں کریں گے پچھلے 80 سال کے اندر ہی, اس سے پیچھے نہیں جائیں گے. ابھی میں نے پہلی بات میں نے انسانیت کی لاکھوں سال کی ہسٹری کو ریپ اپ کر کے اس 3 دوروں میں کر دیا. 60s to 80s, 80s to 2000 and 2000 to 2026 and 2030. 3 جنریشنز بنتی ہیں. ایک دور یعنی 60s کے لوگ آج دادا ہوں گے, 80s کے لوگ باپ ہوں گے, اور 2000 کے لوگ وہ بھی باپ ہو سکتے ہیں مگر وہ اولادیں تھیں. اب یعنی ہم یہ 4G آ گیا اب آگے سے. ٹھیک ہے جی. تو پوائنٹ یہ بھائی جان, پرانے لوگ جو تھے انہوں نے جو ہے وہ کیا بات کریں ہم اس پہ. اب میرا جو اس میں سوال ہے وہ یہ ہے, ہمارا کنسرن سب سے بڑی بات یہ دیکھیں جی کہ ہمیں پھر بھی لوگوں کے ساتھ رہنا آتا ہے. ٹھیک ہے, سروائیو کرنا آتا ہے. ہمارے دور کی کمزوری کہہ لیں یا اسٹرینتھ کہہ لیں, ہم نے سلسلے چلائے ہیں, رشتے چلائے ہیں, جس کے اندر غلط بات یہ ہے کہ اس کے اندر ٹاکسک رشتے بھی چلائے ہیں. مطلب کہ کسی ایک کی شخصی آزادی کو جیبرڈائز کر کے ایک گھر چل گیا. میں مطلب اف یو ریئلی وانٹ ٹو نو کہ بھائی ہمارے ہاتھ بھی ہم نے بہت سے معاملے جو ہیں وہ چلا لیے, بہت سے معاملے ہم نے چلا لیے, اگرچہ چلانے بنتے نہیں تھے. کیوں؟ کیونکہ بھائی ہم لوگ پروگرامڈ اس طریقے سے ہوئے تھے کہ بھائی کچھ بھی ہو جائے, چاہے بندہ امریکہ چلا جائے, کینیڈا چلا جائے, رہتا رشتے فیملی کے ساتھ ہی. میں 80s کی پیداوار ہوں اور اس کے بعد میں امریکہ بھی پڑھنے گیا, وہاں بھی رہا, ویسٹ میں میرا ویسے بھی جانا آنا رہتا ہے. میں شادی میں بلیو کرتا تھا. صحیح ہے. فیملی میں بلیو کرتا تھا, بھائیوں کے اندر رہنا بلیو کرتا تھا, دوستوں میں بلیو کرتا تھا. فزیکل فرینڈشپس میٹر کرتی تھی, رشتے میٹر کرتے تھے. اس سے میں نے ہمارے دل بہت دکھے. اس ریالٹی پہ میں بہت دیر کے بعد پہنچا کہ خون سفید ہو چکا ہے. میں آج اس تو میں وہ جانی, لیکن اٹ ٹک می 45 years to come to this. اور آپ کے جنریشن میں مینٹل ہیلتھ کا بھی کوئی کانسیپٹ نہیں تھا, مطلب کوئی سمجھتا بھی نہیں تھا کہ کوئی پاگل ہو گیا. فار ایگزامپل ایک 60s کے ہارڈ کور پیرنٹس کی وجہ سے اگر 2 بچے بہت اسٹرانگ ہو گئے ہیں اور 2 ڈپریشن میں چلے گئے ہیں تو وہ کولیٹرل ڈیمیج ہی سمجھا جاتا ہے کہ میں نے 2 لیڈرز دیے معاشرے کو, اگر ایک کے پیر اکھڑ گئے تو کوئی مسئلے کی بات نہیں. تو ہم اس کو یہی کہہ دیتے ہیں کہ بھائی پیچھے سے ان کے خاندان میں ڈپریشن چلتا ہی آ رہا ہے. اس طرح سے ہو گیا ڈپریشن کو. آج کل کے بچے لولو پوچو ہو گئے ہیں, وہ ماں باپ بھی ڈپریشن کو اپریسیشن نہیں ملی. اور مجھے لگتا ہے کہ ہم سے پچھلی جنریشن کے اندر کوئی سمپیتھی بھی نہیں تھی اس کے لیے, کیونکہ وہ خود اتنے ٹف سروائیورس تھے. تو جس انسان کو ڈپریشن ہوا ہمارے دور تک بھی, یا وہ گولیوں پہ آ گیا یا وہ اینٹی ڈپریسنٹس لے رہا, وہ اس کو تو بہت ہی پوپلا بچہ جسے کہتے ہیں نا, بالکل ہی فارغ ہے, کہہ رہا تھا کوئی حیثیت نہیں. کیونکہ وہ جینز پرانے چلتے آ رہے ہیں نا بھائی, باپ جنگل میں جا کے ہنٹ کر کے لے کے آتا تھا, وہ آج بھی رہے گا. لیکن جنریشن ٹو جنریشن باپ سافٹ ہوتے رہے ہیں اور سافٹ ہوتے رہے. انہوں نے اپنی اولاد کو لگژری کے نام کے اوپر بہت غلط کیا ان کے ساتھ. میں اس کا بھی حامی ہوں کہ ٹف ڈیڈس کریٹ گریٹ لیڈرس. میں اس کا بھی حامی ہوں کہ ریئلی ٹف ڈیڈس ہیو آلسو ڈسٹرائڈ اے لاٹ آف چلڈرنز مینٹل ہیلتھ. مگر سافٹ ڈیڈس ہیو آلسو کریٹڈ اے ویری سافٹر ورژن آف مینلیہڈ آؤٹ دیئر. میں اس کا بھی قائل ہوں. ٹھیک ہے, لیکن ہمیں یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ کچھ چیزیں تھیں جو پچھلی جنریشن اصل بنیاد تو ماں باپ رکھیں گے نا. ٹھیک ہے, اصل اولاد کی اور جنریشن کی بنیاد تو ماں باپ رکھیں گے. ابھی وہ جنریشن بنی کیسی, وہ جنریشن جن کی تھی تو ان کے تو نارملی پرانے ڈپرائیوڈ یا کمپلیکس لوگ جو ہوتے ہیں نا, جن کی اپنی زندگی کی کمپلیکیشن سالو نہیں ہوتی, وہ اپنی اولادوں میں دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. وہ اچھی بھی ہو سکتی ہے, وہ بری بھی ہو سکتی ہے. کمپلیکسز بھی ہونا کہ جو کمپلیکس مجھے اپنی اولاد میں ڈال دوں, یا جو میں ڈپرائیوڈ ہوں وہ اس کو اچیو کرنے کے لیے کہہ دوں. ہوتا ہے کہ فار ایگزامپل اگر ایک عورت جو ہے وہ اپنی دور کے اندر نہیں کچھ بن سکی, بڑی ڈاکٹر یا کچھ بھی اس طریقے سے, اب وہ اپنی بیٹی کو لگائے گی اس کام کے اوپر ایٹ دا کاسٹ آف چاہے کچھ بھی برباد ہو جائے. تو انسان اپنی اولاد اور اپنی جنریشن کے ساتھ بائسز بھی ان کو دے دیتا ہے, کبھی کبھی اپنے میس اپس بھی دے دیتا ہے, ویکیومز بھی دے دیتا ہے, اپنے ویکیومز بھی دے دیتا ہے, اور کچھ لوگ اپنی اسٹرینتھ بھی دے دیتے ہیں.
ٹھیک ہے. اب آپ اوور آل ٹوٹیلیٹرین سوسائٹی کا بولیں گے نا, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ 80s کے پیرنٹس جو ہیں وہ پھر بھی تھوڑے سینسیبل تھے, لیکن 2000 کے پیرنٹس جو ہے نا, I think there are lot of snowflakes over here. اگر میں اس طرح بولوں تو یہ آپ اس سے اگری کریں گے یا میری اصلاح کریں اس کے اندر کہ ہم ٹرانزیشن کر رہے ہیں ایک جنریشن سے دوسری جنریشن کے اندر. صحیح ہے. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو اب بہت اچھی ہو گئی ہیں, اگلی جنریشن کے اندر دکھ رہی ہیں, اس کے فوائد دکھ رہے ہیں, اس کے شارٹ ٹرم بھی دکھ رہے ہیں, لانگ ٹرم بھی دکھ رہے ہیں. صحیح ہے. اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں ہمیں جو خوشی ہوگی بہت چیزوں کے اوپر کہ تو یہ ہم اس بول کو رہے ہیں, ہم نہیں اڈاپٹ بول کریں, سکے. تو ہم اس کو اڈاپٹ کریں, ہم اس کو اڈاپٹ کریں. ٹھیک ہے, جہاں بولنا. اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہماری اچھی ہیں وہ ہم ان کے اندر انسٹال کریں کہ بیٹا یہ ویلیوز تو ہماری ہیں, ہاں یہ تمہارا پورشن بہت اچھا آ رہا ہے کیونکہ تم ریفائنڈ ہو رہے ہو نا. دیکھیں وقت کے ساتھ ہم اس چیز کو مانتے ہیں نا کہ چیزیں ریفائن بھی تو ہو رہی ہیں, باتیں کھل کے آ بھی تو رہی ہیں جو پہلے بات ہی نہیں, ٹیبوز جانا جاتا تھا. میں جنریشن کے اس ٹرانزیشن سے مجھے کوئی ایشو نہیں ہے کہ کل جو باتیں نہیں ہوتی تھی آج ہو رہی ہیں, کل جو مسئلوں کو نہیں ایڈریس کیا جاتا تھا آج کیا جا رہا ہے, کل جس ظلم کو نہیں بات ہوتی تھی اس ظلم کے اوپر آج بحث ہو رہی ہے, اس پہ ڈائلاگ ہو رہا ہے, اس پہ ڈیبیٹ ہو رہی ہے. لیکن کل جو فریڈم نہیں دیا جاتا تھا آج دیا جا رہا ہے. پہلے ڈاکٹر بہو کا کانسیپٹ تھا کہ بیٹا پیدا ہوا ہے, جو ہے بہو جو ہے اس کے بارے میں ڈاکٹرز بیٹی پیدا ہو رہی ہے یہ بنے گی, بیٹا یہ بنے گا. اب بچوں کو بھی چوائس دی جا رہی ہے, بیٹا تمہارا اپنا پیشن ہے, تم نے بڑھو گے کیا بننا ہے. میں اس چیز میرا پرسپیکٹیو جو ہے نا اس پرسپیکٹیو کو آپ ذرا ضرور سمجھ لیں. اس میں میں شاید بہت سی جگہوں پہ گولڈ اسکول ضرور ہوں گا. میرا اصل ماننا یہ ہے کہ بھائی جان ہر انسان کی ایک سبجیکٹیو یونیکنیس ہے اور ایک آبجیکٹیو کامنالٹی ہے سب کے ساتھ. آپ کا میرا آبجیکٹیو کامنالٹی یہ ہو سکتی ہے بھائی آپ بھی مرد ہو میں بھی مرد ہوں, آپ کا بھی خون گرم ہے بھائی ہمارا بھی خون گرم ہے, آپ بھی ایک اچھی اور پاورفل فیملی سے ہو, ہم بھی اچھے تگڑے خاندانوں سے ہیں, تو بہت سی چیزیں کامنالٹیز میں ہو سکتی ہیں. کچھ آپ کے یونیکنیس کے ایسے مسئلے مسائل ہیں جو میرے نہیں ہوں گے, اور میری یونیکنیس کے کچھ ایسے مسئلے مسائل ہیں جو آپ کے نہیں ہو سکتے. تو جب ہم ایک جنرلائز قانون بنا رہے ہوتے ہیں نا کسی ایک جنریشن کے لیے کہ بھائی آپ کے پروز اور کونز اور خیر اور شر کیا ہے, تو پہلی بات ہے یہ والا جو ایٹیٹیوڈ ہے نا ہمیں سب کچھ آتا ہے اور بھاڑ میں جائے, آگے والے بھی اور پچھلے والے بھی. یہ میرے جیسا بندہ آبزرو کر سکتا ہوں کہ میں خود یہ تھا. میں نے اپنی پچھلی جنریشن کو چیلنج کیا ہے, ہاں میں آنی ملائی, ہر چیز سے ہجرتیں کی ہیں, تو میں زیادہ ایکسیپٹیبل ہوں اس چیز کے تک. اگر آج ہمارا کوئی چھوٹا ہو کے کھڑا ہو کے کہتا ہے, ہم سے جونیئر کہتا ہے ابھی آپ بھی کوئی شے نہیں ہے, تو ٹھیک ہے, آئی کین آبزرو دیٹ. لیکن اس کے بعد جو جنگ لڑی ہے نا ہم نے اپنے آپ کو پروو کرنے کے لیے, تو صرف خالی منہ کے فائر نہ ہو نا, پروف کر کے دکھائیں نا. اب اس میں وہ کرسر جیسی کمپنی کے لوگ ہیں, 30 بلین کے جیک لگ گئے ہیں, یہ ہماری قوم کے لوگوں کو, ہماری جنریشن کے لوگوں کو اور ہم سے پہلے کو ایکسیپٹ کرنا ہی بہت مشکل. یہ کیسی کمائی ہے بھائی جو محنت سے نہیں آئی, یہ کیسی کمائی ہے جو جنگ لڑ کے نہیں آئی, یہ کیسی اتنی اسمارٹ کمائی کیسے ہو گئی. اسی لیے تو ٹرانزیشن کی بات ہم کہہ رہے ہیں حالات نا بدل رہے ہیں. ایک ہے کچھ چیزوں میں ٹائم لگے گا, ایک ہے کچھ چیزیں ہمارے دور میں سے جس نے آپ لوگوں کی ایکسیپٹ کر لی اس کی لائف اس کی ٹائم لائن بڑھ جائے گی. یعنی آئی کم فرام اے ڈائنگ جنریشن, میری جنریشن ختم ہو رہی ہے, میرے آگے والوں کی مارجنلائز ہو چکی ہے 50%. ٹھیک ہے, جو 2000 کے ڈیڈز ہیں وہ تقریباً 50% تک مک چکے ہوں گے. میں اگر 80s کا پیدا ہوا ہوں تو میں تقریباً 70% تک مک چکا ہوں گا. اب جو جنریشن آ رہی ہے ان کے نزدیک تو فار می لیکن میرا پھر ایک ایلیمنٹ یہ بھی آتا ہے, ایک گریس کا تقاضا بھی ہوتا ہے کہ بھائی میں اپنی ایج پہ ہی رہوں نا, مجھے 18 سال کا لڑکا بننے کا تو شوق نہیں ہے نا. ایک یہ بھی بڑا کویشچن ہے یہاں پہ کہ میں نئی جنریشن کے اوپر سر پہ ہاتھ تو رکھ سکتا ہوں, میں ان کے ساتھ شانہ بشانہ چلنے کے حق میں اس لیے بھی نہیں ہوں. وہ بچے ہیں, ان کی اپنی محبتیں, ان کے اپنے چیلنجز ہیں, ان کی اپنی دشمنی ہے, ان کے اپنے معاملات ہیں, ہماری اپنے دور کی ہے. ہاں اپنے آپ کو زندہ رکھنے کے لیے آج کے دور کے اندر یہ ہماری جنریشن کا ایک چیلنج یہ ہوگا کہ ہمیں ان کے ساتھ رہنے کے لیے ان کی بہت سی ایسی سننی پڑے گی جو شاید ہم سے ایکسیپٹ ہی نہیں ہو. اب دیکھیں نا آپ نے جب بات کی نا کہ میں اپنی ایج کا رہوں گا گریس رکھتے ہوئے, اور یہ میں ان کی ایج کا نہیں بنوں گا, عجیب سا لگے گا نا, یعنی آپ نے ہائرارکی کر دی نا. ہاں اب دیکھیں مجھ میں اور آپ میں تقریباً آدھی جنریشن کا فرق ہے. ٹھیک ہے, اگر 15-18 سال کا فرق ہے تو اس کے اندر اب میں دیکھ رہا ہوں کہ اگر میرے آج بچے ہیں, میں 15 سال بعد آئی ہیو ٹو بی دیٹ ریلیونٹ فار دیم کہ میں ان کے ساتھ کھڑا ہو سکوں. میں یہ سوچ رہا ہوں وہ میری اپنی جنگ ہے نا ریلیونٹ رہنے کے لیے. آپ نے ہائرارکی اسٹیبلش کی نا یہاں پہ. تو ہائرارکی میں آپ سے آگے والے جنریشن کا ہوں, ہمارے اس میں میرے مائنڈ سیٹ کے اندر ہائرارکی نہیں ہے. اگر آپ یہ نہیں بھی سمجھتے, کیونکہ اگر میں اتنا کیونکہ وہ ویسے ہی سمجھیں وہ دور ہے,
اگر میں اس کے ساتھ نہیں کھڑا ہوا نا ایک صف. دیکھیں میری بات سنیں, میں نے آپ لوگوں کی جنریشن کے ساتھ نا بہت جیلن کیا تھا. یس, میں اس جنریشن سے اس لیے جیلن نہیں کر سکتا کیونکہ ایک 32 سال کے لیڈر کو 18 سال کے لڑکے کے ساتھ سنگ کرنا آسان تھا. 45 کا 18 کے پاس نہیں آ سکتا. جب میں 32 سال کا تھا اور جب میں دعوت تبلیغ کے کام کرنے بھی جاتا تھا یا ینگسٹرز کو پکڑتا تھا تو میں اس طرح کی لونڈے لپاڑوں والی باتیں کر لیا کرتا تھا, ریپ شیپ بھی کر لیا کرتا تھا لڑکوں. اب نہیں کر سکتا. آئی ایم 45 رائٹ ناؤ. نہیں ہوتا مجھ سے اب اسٹیج پہ اس طرح سے جو میں پہلے پرفارم کرتا تھا. کرتا ہوں میں آج بھی کر سکتا ہوں, جس کی وجہ سے شاید چل رہی ہے ابھی کہانی. یہ تو میری آگے جنریشن والوں کو سوچنا چاہیے نا بھی انہوں نے اپنے چھوٹوں کو ہینڈل کرنے کے لیے اپنے آپ کو کتنا ان کے لیول پہ رکھا ہے. مجھے ان کے لیول پہ نہیں رکھنا, مجھے اپنی آگے والی جنریشن کو لیول پہ رکھنا ہے. ٹھیک ہے میں کر لوں گا لیکن ہر آدمی نہیں کرے گا. لائک آپ ایک باپ کو اس کی اولاد کے ساتھ سنگ کروائیں, دادے کو نہیں. اچھا, آپ اٹ لک ویری آڈ. when you were in your 25s or early 30s, آپ 30 سال کے, آپ کبھی جم گئے ہوں گے, ہاں, آپ نے اس جم کے اندر کوئی 50-55 سال کے لوگ دیکھے تھے؟ کم ہے, کم تھے. ویری لیو. اب آپ جم جائیں صبح میں, کسی بھی اچھے جم جائیں صبح, اور خالی کراؤڈ دیکھیں صبح میں کہ 50 سے اوپر والے لوگ کتنے ہیں. بیکاز اب حالات, میں جس ٹرانزیشن کی بات کر رہا ہوں نا, کہ آپ ایکسیپٹ کریں کہ جنریشن بدل رہی ہے, ریکوائرمنٹس آپ سے بدل رہی ہیں. جنریشن بدلنے کا مطلب برابری تو نہیں ہو سکتا نا. نہیں, برابری نہیں ہے شیخ, برابری نہیں ہے. وہ کہتے ہیں نا میں اپنے باپ کے برابر ہو جاؤں. ہمارے یہاں یہ اب پتہ نہیں یہ صحیح ہے نہیں, آپ مجھے اصلاح کریں. لیکن مجھے جہاں تک سمجھ آیا کہ ایز اے پیرنٹ ہم اپنے باپ کی جوتیاں ہی اٹھائیں گے. ایز اے پیرنٹ, ہاں, ایز اے پیرنٹ میں نے ان کو جس میدان میں چیلنج کرنا تھا وہ کیا. I have to be friends with my kids now. No, not always. یہ کیونکہ I don't need to be friends with my children. I need to train them to survive in this world. اس کے لیے دوستی کا ایلیمنٹ جہاں چاہیے ہوگا وہ چاہیے ہوگا. وہی نا, مجھے اپنے بیٹے کو, مجھے تو 14 سال بعد ہوں گا نا, میں تو لیٹ پیرنٹ ہوں, میرا تو ٹینشن ہی ہو رہا ہے. میرا بچہ اگر آفیشیلی میری پہلے سال میں میری اولاد ہو جاتی تو آج 16 کا ہوتا یا 17 سال کا ہوتا. میرے بچے 3 سال کا بھی, میرا بچہ تو گاما الفا سے بھی اوپر کی قوم آئے گی آگے. تو میرا چیلنج تم لوگوں کو پالنے کے بجائے, میرا چیلنج تم لوگوں کو بھی نہیں, تم لوگ بھی بعد میں آئے ہو, مطلب میرے اپنے آج 16 سال کا ہوتا نا آج اگر میری اولاد ہوتی. پوائنٹ یہاں پر یہ ہے, اس وقت ہوتی یا آج ہوتی, میں شاید اس وقت اپنے, اگر 25 سال کی عمر میں پیرنٹ بنا ہوتا بیک ان 2005, تو میں پچھلی 25 سال کی لائف کو سامنے رکھ کے اولاد کو پالتا. جو میرا ایکسپوجر تھا, جس کے اندر میں نے ویسٹ دیکھا, پارٹی لائف دیکھی, گینگز دیکھے, اور میں نے مطلب سب کچھ دیکھا, اپنی فیملی کے مسائل دیکھے, خاندانی جنگیں جھگڑے دیکھی, وہ اس کو سامنے رکھ کے بچہ پالتا میں when it comes to me. اور اس میں میک شیور, اس کا ایک فائدہ یہ ہو گیا بھائی ہم نے اپنی بیویوں کو بہت لاڈ پیار سے رکھا ہے, کیونکہ ہمارے پچھلے دوروں کے اندر ہم نے بہت. لیکن اگر آپ آج بچے کو ہی پال رہے ہیں گینگز اور اولڈ وارفیئر, تو میرے خیال سے آپ کو لگتا ہے 20 سال بعد وہ اپلیکیبل ہوگا؟ میں آگے چلتا ہوں نا یہاں پہ, تو بات وہی تھی سروائیور کی تھی. میں ایک ایز اے مین بات کر رہا ہوں. میرا پہلا کویسچن, چاہے جتنا ڈیجیٹلائز دور ہو جائے, اسکائی نیٹ پورا ہی بنا دیں آپ اس کو ٹرمینیٹر مووی کا, ول آلویز بی سروائیور اینڈ گروتھ آف مائی چائلڈ اینڈ میرے بچے, سارے میرے بچے ہیں بھائی, پوری قوم بھی میری جنریشن ہی ہے نا ایک طریقے, میری اگلی جنریشن. مجھے ان کے ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ سے ایشو نہیں ہے. میرا ان کا ایشو یہ ہے دشمن, عداوت, مخالفت, منافقت اور انکار, یہ کسی دور میں چینج نہیں ہو سکتے. یہ میڈیم اورینٹیڈ نہیں ہوتے. یہ صحیح, یہ تو آسمان سے لے کے حابیل کابیل سے لے کے تو چلتی آ رہی ہے نا, خیر من ہو. مجھے اس کو اس دنیا کے اندر ایک بندہ پسٹل لے کے اس کے سامنے کھڑا ہو, ایک بندہ انگلی لے کے کھڑا ہو, یا ایک بندہ اس کے سامنے ایک ایواتار یا ایک باٹ لے کے کھڑا ہو. I have to teach my child to survive the challenges of his life. The art of war. یہ فرینڈشپ کی کہانی تو ہے ہی obviously. فرینڈشپ سے زیادہ اچھا ورڈ اگر پیرنٹنگ کی بات ہوگی تو ایک جنریشن کو دوسری جنریشن کو پیرنٹ کرنے کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے, you have to be there with them. ایموشنل پریزنس ہمارے دور میں ہمارے بڑوں کی کم ہوتی تھی. The word which you are not using is
our generation needs to be emotionally present with our next generation. کیونکہ یہ اب کی جن پیٹریارکی کو اسمیل بہت جلدی کرتی ہے کہ ہاں بولے آپ سمجھ رہے ہیں نا, میل شوونزم کہہ لیں نہیں میل شوونزم وہ تو جینڈر اس کے ساتھ آ رہا ہے نا. پیٹریارکی کا مطلب یہ آ رہا ہے کہ یہ جنریشن بات مان لیتی ہے, بات مان لے گی, سمجھ لے گی, لیکن طریقہ ڈفرینٹ ہے. ہاں آپ جو کہہ رہے ہیں نا ڈنڈے کے زور پہ نہیں کہا, ڈنڈے کے زور پہ پوائنٹ یہاں پر یہ نہیں, میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں نا بات ڈنڈا کہاں استعمال کیا جاتا ہے. لیٹس ٹاک آن دیٹ کہ بھائی ایک ویئر ڈو یو ہیو ٹو بی دا ہارڈ پنچ کہاں پہ. دیکھیں ایکسیلنس پوری دنیا کے اندر نا بغیر گرائنڈ کے نہیں مل سکتا آپ کو. ٹھیک ہے, میں اپنے بچے کو اگر کٹوں گا نا کسی جگہ کے اوپر, وہ اس لیے کہ اسے یہ کائنات نہ کٹے بیٹھ کے. ٹھیک ہے. And I learned that from a very hardcore journey of my life. No matter how, اینڈ کے اندر میں بچپن سے جو باپ کی مار کھاتا ہے وہ اینڈ میں اگر یہ میرے بچوں سے مراد صرف الیان نہیں, یہ سارے بچے جو بیٹھ کے سن بھی رہے ہیں, اگر یہ زندگی کو یہ نام دیں گے نا کہ کمروں میں بیٹھ کے کرسیوں پہ بیٹھ کے ایک ڈیجیٹل ورلڈ میں دوست بنا لو, ڈیجیٹل اے آئی سے باتیں شروع کر دو, اور میں اس کو کبھی پروموٹ نہیں کروں. ٹھیک ہے, میں اسے ہیومینٹی کا اینڈ سمجھوں گا اور مشین لائف کی وننگ سمجھوں گا, جو انہوں نے دکھایا تھا کئی صدیوں پہلے. اٹ ہیپنڈ. انسانیت نے انسانیت پہ بھروسہ کرنا چھوڑ دیا اور ایک ایلوگریتھم نے ٹیک اوور کر لیا ہیومن ریلیشن شپس. تو میرا تو سب سے بڑا دشمن وہ بن رہا ہے نا, جس کو میں ایز اے ٹول یوز کرنا چاہتا تھا, وہ ٹول نہیں بن گیا, وہ کچھ اور بن رہا ہے میرے لیے. سو آپ امیر شہر کا نظام جیسے بھی رکھیں, مجھے اس کی بیسکس میں اسے یہ سکھانا ہے جو ہمیں جو شیخ میں آبجیکٹو کے لحاظ اب اگر وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم سے پیار سے بات کرو, میں ایک سوال کو میں بالکل یہ دنیا کرے گی پیار سے بات اس سے. شیخ میں ایک بات یہ ہے کہ ہم اب اس بات کو میں سمجھانے میں شاید قاصر ہوں, وہ میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ کھل کے بول, نہیں ایسی بات نہیں ہے, میں کھل کے میں پوچھنا چاہ رہا ہوں یہ ہے کہ دیکھیں وہ کہہ رہا ہے کہ ایک جو اب کی جنریشن ہے وہ کہہ رہی ہے آپ ماریں گے تو آپ مجھے نہیں پائیں گے. صحیح ہے. اب ہماری پرانی جنریشن ہے وہ بول رہی ہے یار یہ کیا بات ہوئی, تو ہماری مار نہیں کھا سکتا, آپ کہہ رہے ہیں دنیا مارے گی, اگر میری مار کھا لے گا آج تو دنیا نہیں مارے گی تجھے. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں یہی سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ حالات چینج ہو رہے ہیں, پوری انسان پوری جنریشن میں فرشتے آ گئے. دیکھیں حالات بدل گئے, پورے جنریشن کا اٹیک موڈ ہی ختم ہو گیا. نہیں آپ سمجھے, حسد ختم ہو گیا, دیکھیں شیخ بغض ختم ہو گیا, نہیں ختم ہوئی, کینہ ختم ہو گیا. شیخ یہ دیکھیں نا منافقت تو ختم نہیں. دیکھیں مدرسوں کے اندر میں نے مار کھائی ہے بچپن کے, میں اس مار کی مار سے فزیکل مار کی بات نہیں کر رہا, میں ہی بول رہا ہوں. نہیں باپ تھپڑ لگا کے سمجھائے, کھٹلا کے سمجھائے, باپ سے مراد نہیں ہے, پیرنٹس ٹیچر سب آ جاتے ہیں نا, سوسائٹی کے بڑے آتے ہیں. پہلے ماحول کے اندر اس چیز کو دیکھیں, آج سے 25 سال پہلے 30 سال پہلے کوئی کسی کو لگاتا تھا سکھانے کے لیے تو کہتے تھے بیٹا یہ استاد, مجھے یاد ہے مجھے ایک دفعہ استاد جی نے لگایا تو میں گھر آیا تو میری والدہ نے مجھے بتایا بیٹا جہاں پہ استاد مارتا ہے نا وہ اس طرح جہنم میں نہیں جاتا. میں نے کہا واہ بھائی زیادہ ہو گیا, یہ تو بچ گیا, یہ انہوں نے مجھے آسان کر. لوگ بیٹا جو استاد کی مار کھاتا ہے وہ بہت کچھ بن جاتا ہے, یہ تو سب نے سنا ہے. ٹھیک ہے, یہ اس دور کے اندر پچھلے 30 سال پہلے استاد کی مار سے مراد فزیکل مار نہیں ہوتی, اس کی انکنوینئنسز ہوتی ہے. میں فزیکل کی بات کر رہا ہوں. میں فزیکل مار کون مارے گا, 30-40 سال پہلے یہ ہوتا تھا. ٹھیک ہے, آپ ڈینائی نہیں کر رہے, ہوتا تھا. بچے ماں باپ بھی مارتے تھے زیادہ, آج کے دور میں دیکھیں دنیا میں ایک اصول ہے ٹھنڈے اور گرم کا. کائنات کا بیسک لا ٹھنڈے گرم پہ کھڑا ہوا ہے, اور کہتے ہیں نا آلویز ہٹ دی, گرم توے پہ ٹھنڈی مار مارنی چاہیے, مشہور محاورے ہیں. اللہ نے قرآن میں پانی آگ کے کمپوزیشنز دی ہیں, ٹھیک ہے, وَمِمَّ يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ, مطلب آگ کا بھی ذکر کیا ہے, اور انزل من السماء ماء فسالت اودیۃ بقدرها, اور پانی کا بھی ذکر کیا ہے. یہ کمپوزیشنز کیوں رکھی گئی ہیں؟ کائنات کے اندر ہر وجود کی ایگزسٹنس کمپوزیشنز کے ساتھ چل رہی ہوتی ہے. ایک را فارم کا سبجیکٹیوٹی پوری آبجیکٹیوٹی کے ساتھ اگر لنک نہیں ہوگی تو فساد بن جائے گی. مار ہو یا
اول تو میری اس بات پہ تو لوگوں کیا چیخیں نہیں گے شیخ صاحب آپ مارنے میں بلیو کرتے ہیں, جینٹل پیرنٹنگ پورے نہیں میں آپ کی بات نہیں کر میں کہہ رہا ہوں پچھلی جنریشن میں اٹ واز ایکسیپٹڈ. نہیں, مقصد یہاں پہ یہ ہے, ایک ہے کہ ایک جنریشن کی برداشت کم ہے, ہمارے ایک جو سکھانے والی ہے اس کی برداشت کم ہے, اور جو سیکھنے والی ہے اس کی بھی برداشت کم ہے. یہ ایک پرابلم آ گیا. ایک ہے سکھانے والے کی برداشت زیادہ ہے, سیکھنے والے کی برداشت ہے ہی نہیں, یہ ابھی پرابلم چل رہا ہے. ایک ہے سکھانے والے کی برداشت کم ہے, سیکھنے والے کی برداشت زیادہ ہے. یہ آبسلیٹ ہوگی, وہ ٹیک اوور کر لیں گے اس کو. تو پوائنٹ یہاں پر یہ ہے, مقصد اپنی فرسٹریشنز اور کمپلیکسز اولادوں پہ نکالنا نہیں ہے, بچوں کے اوپر میں کٹا گیا ہوں تو انہیں بھی کٹ دوں گا. مقصد یہ ہے زندگی میں اس ٹائم پر 20 سال سے 50 سال کے لوگوں کی کاؤنسلنگ کر رہا ہوں ورلڈ وائڈ, اور جو کیسز میرے سامنے آتے ہیں اور آپ کے سامنے بھی آ رہے ہوں گے, اس سے ہمیں سب آئیڈیا ہے. امریکہ میں بیٹھا ہے, یورپ میں بیٹھا ہے, فن لینڈ میں بیٹھا ہے, آسٹریلیا میں بیٹھا ہے, انسان ہے. جتنی گیجٹری ایڈوانسمنٹ میں لے جائیں, انسان کو برداشت نہیں کر سکتا, اسے ہضم نہیں کر سکتا, اس کی ترقی دیکھ نہیں سکتا, اس کی کامیابی ہضم نہیں کر سکتا, اسے ہیلپ نہیں کرے گا. ایکسٹرا زیادہ گفٹڈ اللہ کی طرف سے انسان تو ویسے ہی ہمیشہ آنکھ تیر کے نیچے ہی رہے گا. اس وقت جب اسے دنیا میں پیار جو سے اگر اس کا ایک تو حل یہ نکالا جائے, ٹھیک ہے سب ایوری بڈی کین گو ٹو ہیل, آئی ول کریٹ مائی اون ورلڈ. تو آئی ول کریٹ مائی اون ورلڈ کا مطلب فزیکل ورلڈ ہے جو ہم سمجھتے ہیں. آئی ول کریٹ مائی اون ڈیجیٹل ورلڈ اینڈ لیونگ دیئر, فائن. اگر اس کا امپیکٹ اس کی پرسنالٹی کے اوپر نہیں آ رہا نا, کہ اسے اپنی نیچرل لیونگ اور ڈیجیٹل لیونگ کے بیچ میں سنکرونائزیشن آتی ہے, بنا لے دوست اپنے ڈیجیٹل ورلڈ پہ, بنا لے ایک ایوٹار, بنا لے ایک باٹ, اس سے بات خیر وہ تو بہت آگے چلا گیا, ہم پیچھے لے آتے ہیں. یہاں پہ پوائنٹ یہاں پر یہ ہے, دنیا اور کائنات اپنے ڈنگ مارنا کبھی بند نہیں کرے گی. گاٹ اٹ, اگریڈ. دجال نے جب آنا تب تو آ رہا. یہ کہنا بھائی نفرت, بغض, آپ مجھے سمپل ایک بات بتا دیں بھائی جان, اس کی ٹریننگ میں, اس کی مینٹل ازائلم میں, اس کی مینٹل کنوینئنس کے اندر ریزیلینس میں کیسے کریٹ کروں گا, ٹھیک ہے, میرا غیرت کیسے کروں, جو فورسنگ فیکٹرز ہیں. میڈیم بدل کر آج کے دور کا میڈیم اپنا کر, خالی ٹیکنالوجیکل میڈیم نہیں, آج کے دور کا طریقہ ہیرارکی ختم کر سکتے ہیں, ساتھ بیٹھ سکتے ہیں, سن سکتے ہیں, ڈسکس کر سکتے ہیں. یہ پچھلے دور کے اندر نہیں تھا. امریش پوری ٹائپ اسٹائل تھا پچھلے دور کے اندر. یہ اس کا بھی حق ہے, ٹھیک ہے. میں نے آپ سے کہا نا, آپ ایموشنلی پریزنٹ رہیں گے تو اس کے دل میں آپ کی جگہ بنتی رہے گی. یعنی آج کے دور میں بچہ باپ سے بات کر سکتا ہے اباؤٹ ہز گرل فرینڈ, پچھلے دور میں نہیں تھا یہ. پھر نہیں, پچھلے دور میں بھی تھا, ہمارے دور میں بھی ہو سکتا تھا بہت, لیکن میجورٹی میں نہیں ہو سکتا. اب تو آج کا دور ٹک ٹاک میں اپنے خاندانوں کو نچوا سکتا ہے, ہمارے دور میں نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, یہ بات غلط ہے, یہ محض غلط نہیں ہے, یہ ایول ہے. ایول ہے, اور یہ وہ ایول ہے جو سوسائٹی کو تباہ کر رہا ہے, کیونکہ آپ نے نارملائز کر دیا. آج کے دور کے اندر شرم و حیا کا جو معاملہ ہے وہ ہمارے دور میں یہ نہیں نیک پارسا بیٹھے ہوئے, انڈر دا ٹیبل تھا. کلچر کے اندر ایک ریزرویشن تھی, دیکھ کے کرتے تھے سب جو بھی کرتے تھے. جی ٹھیک ہے. تو آنے والا وقت جو ہے نا, جدت لاتا ہے, آسانی لاتا ہے, مگر تعلقاتوں سے بھی توڑتا ہے, رشتوں سے بھی توڑتا ہے, اور شرم حیا کی بھی چادر ہر جنریشن اتارتی ہے. میں یہی تو بول رہا ہوں کہ ہم پچھلے دور کی اچھی چیزیں رکھیں. لما طال علیہم الامد فقست قلوبہم, جب وقت گزرتے گئے تو شیطان آ کے انہیں کہتا رہا توڑو یار, بیریئر توڑو, لحاظ توڑو. سو ہم اس پہ ضرور اس کویسچن کی لمبی بحث کو ریپ اپ کرتے ہیں کہ نئی جنریشن لحاظ توڑتی ہے. میں نے اپنی جنریشن پہ ہوتے ہوئے اپنے پچھلے والوں کا لحاظ توڑا, میری فیملی میں سارے بزنس مین بنے, لیکن میں اپنی بیسس پہ جنرلائز تھوڑی کر سکتا ہوں, میں قانون تھوڑی ہوں. لیٹس ٹاک اباؤٹ پیپل آف آل مائی لائف. میرے دور میں بھی بے شرم تھے, آج بھی ہوں گے. میرے دور میں بھی غیرت مند تھے, آج بھی ہوں گے. پوائنٹ یہاں پر یہ ہے کہ اوور آل جنریشن کے اندر جو ہے نا, حرام محبت کا بھی تصور اتنا گندا نہیں تھا جو آج محبت کا تصور ہے. نیوڈیٹی اس طریقے سے کسی سوشل میڈیا پہ دکھائی نہیں جاتی تھی. بہت سی ریڈ بٹوین دا لائنز آپ کی جو
ڈبل میننگ والے شوز اب آپ کہہ رہے ہیں یہ نہیں تھا. There was never in our times. نہیں تھا. میں ٹیلی ویژن نیوز عمر شریف صاحب بھی اگر کرتے تھے نا مذاق, یا معین اختر صاحب بھی, تو اس کامیڈی کو, اور جو ہے انور مقصود صاحب جو موجود تھے, پلیز ایک کلاس ہے, ٹھیک ہے. اب میں یہ نہیں کہتا کہ سارے, پتہ ہے جین زی کیا لے کے آئی, میں نے انسٹاگرام پہ اس دن دیکھا, کوئی پرانے وقتوں کے گانے تھے, اس کی لیرکس کہتے یہ ہمارے ابو کہتے ہیں اس وہ بہت بڑا شریف تھا. اینڈ آئی واز لائک, میں نے لیرکس دیکھی, میں کہا واقعی یار یہ تو بڑا ایکسپلیسٹ. میں نے بھی اس طرح کا ایک ویڈیو, مطلب ٹھیک ہے, میں یہ نہیں کہتا کہ اس دور کے اندر بے شرمی نہیں ہوگی, لیکن اوور آل فیبرک جو ہے نا, اوور آل فیبرک, ہاں اوور آل فیبرک, ہم سے پچھلے والے ہمیں بے شرم کہتے تھے, ہم آگے والوں کو شاید بے شرم کہیں گے. لیکن بات یہاں پر یہی ہے کہ شیخ آپ نے مدرار بنایا, اینڈ آئی ایم وٹنسنگ اٹ, کہ ہم نے دین کے اندر, ایکڈیمکس کے اندر اور دینی کلچر کے اندر ہم نے وہ ساری چیزیں لیں جو ہمارے پچھلوں کی اچھی, ہمیں جو اچھی تھیں اور جو دین سے ثابت تھیں, اور کلچرل ہٹ کے دین اصل میں سکھاتا تھا, اور ہم نے وہ ساری چیزیں بھی اڈاپٹ کی جو آج کے معاشرے کی ضرورت تھی, جس سے ہم پینیٹریٹ کر سکتے ہیں, جس سے ہم کنیکٹ کر سکتے ہیں, ریلیونٹ رہ سکتے تھے. دس از واٹ آئی وانٹ رائٹ ناؤ, کہ آپ اس پہ بات کریں کہ پچھلی جنریشن کی جو اچھی چیزیں ہیں وہ لے لیں, جو غلط ہیں وہ چھوڑ دیں, اور جو اب جنریشن آ رہی ہے اس کی بھی بہت ساری چیزیں اچھی ہیں وہ لے لیں. 3 چیزوں میں نہیں ڈیوائڈ کر رہے, آپ 2 میں کر رہے ہیں, اچھا اور برا. ہم ڈیوائڈ کر رہے ہیں, یہ آپ کا کریکولم اور آپ کی کیٹیگرائزیشن ہے کہ بھائی ایک اچھی چیز ہوتی ہے ایک قوم اور جنریشن کی, اور ایک بری چیز ہوتی ہے. نہیں, ہمارے نزدیک 3 چیزیں ہیں. ایک بیسک ویلیوز اور کور ہوتی ہیں جو کبھی حالات اور وقت کے ساتھ نہیں بدل سکتے, اسے عقیدہ کہا جاتا ہے. صحیح. کور پرنسپلس کہا جاتے ہیں, آئیڈیالوجیز کہا جاتے ہیں, سم تھنگ آن وچ یو ٹیک اے اسٹینڈ, سم تھنگ آن وچ یو ڈائی فار. یہ دین کے لحاظ سے کہہ رہے ہیں, نہیں, اوور آل لائف کی زندگی میں کچھ کور ہوتی ہیں ایک انسان کی, تھوڑی سی اس میں فلیکسیبلٹی. اب اگر جنریشن آ کے اپنی کور میں بھی پنگے لینا شروع کر دیتی ہے, اور جو ہو بھی رہا ہوگا مجھے پتا ہے, تو فائدے بھی بڑے ہیں. اس کا نقصان یہ ہو جائے گا کہ آپ کی اپنی یونیکنیس ختم ہو جائے گی, اور آپ ایک یونیورسل ہیومن بن جائیں گے, اور کلچرز ختم ہو جائیں گے, سسٹم ختم ہو جائے گا. پوری دنیا میں ہر انسان کلچرلی ایک ہی ٹائپ کا آدمی ملے گا آپ کو, ویئرنگ سملر کلوتھس, ایٹنگ سملر فوڈس, کیونکہ فاسٹ فوڈ آیا اس نے ریڈیگیٹ کر دیا. ایک ایکویریم جو ہے سمندر بن جائے گا, کتنی اچھی بات ہے. میں دلی والا ہوں نا, میری ایک برادری ہے, مجھ سے پچھلی جنریشن دوستی نہیں بنائی تھی بغیر برادری کے, کیونکہ وہ اپنی کور کے اندر ویلیوز کے اندر تھے. نہیں, یہ ہمارا کلچر ہے. میں نے دیکھیں بہت کلٹش آئیڈیالوجی ہوگی نا, اس کو میں غلط کہتا ہوں. دیکھیں جو میں نے اچیو کیا میں اس کو تو یہاں پہ کچھ نہ کچھ ملاؤں گا نا. میں آئی ایم اے ہارڈ کور پنجابی فرام دا گٹ آف مائی ہارٹ, زبردست. بٹ آئی ایم آلسو اے کراچی رائڈ, آئی ایم آلسو اے کارپوریٹ گائے, آپ نے آئی ایم آلسو اے US گائے, آئی آلسو بلانگ ٹو اے پولیٹیکل فیملی, آئی ایم آلسو اے سن آف اے سیٹ. یہ چیز جین زی والی ہے نا آپ کے اندر. مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ مجھے تو دونوں کو سمجھانا ہے نا, میں تو دونوں کو دیکھوں گا نا. جبھی تو ہم آ گئے آپ کے پاس. میرا مسئلہ ہے میں نے پچھلوں والوں کو بھی دیکھنا, میں نے کچھ جگہوں پہ تم لوگوں کو لڑنا سکھایا, اسٹینڈ لینا سکھایا, ٹھیک ہے, کنوینئنس لینا نہیں سکھایا, اور وہاں پہ شاید میری کور ٹیم کے میرے ساتھ اختلافات بھی ہوں گے. بھائی میں نہیں چھوڑوں گا. اگر خاندان میں اور سسٹم میں ایک آدمی بھی ایسا نہیں ہے جو کہہ دے فٹ ڈاؤن نہ کرے, میں نہیں مانتا, کچھ بھی ہو جائے, تو سسٹم زندہ کیسے رہے گا؟ ہمارا مقصد اچیومنٹ اینڈ ٹرانزیشن تھرو بیسک کور ویلیوز ہیں. ایک آدمی آج یہ کہہ دے جو ہوا, حضرت جی بارسلونا گئے پڑھنے کے لیے, اور ان کے اندر جب چھوٹا سا جو ہے وہ ایک بیج گیا اتنی بڑی دنیا میں, اپنی شناختی بھول کے ختم ہو گیا. یہ ویسٹرن جتنے اوورسیز پاکستانی بیٹھے ہیں, حساب کتاب بیٹھے ہیں, ان کی زندگیوں کا سب سے بڑا عذاب پتہ ہے کیا؟ دے آر کنفیوز دیس ایز, یو نو, دے ڈونٹ نو جیک اباؤٹ ویئر دے آر ان لائف. ان کی باتوں سے آپ کو نا عجیب قسم کی اسمیل آئے گی اس چیز کی. میں جنرلائز جو میں آپ کی بات سے اگری کر رہا ہوں, کیونکہ پتہ نہیں ہے نا, کیونکہ جہاں کی نہر ہے نا اسی سمندر میں گرے گی وہ. لیکن ہاں میں اس میں آ رہا ہوں, میں ایگری ٹو یو. میں خود ریبل رہا ہوں نا اپنے آپ سے, اپنی سسٹم, اپنی سوسائٹی سے. تو میں تو اس کو چاہوں گا کہ آج جتنے بھی پرانے لوگ ہیں وہ ہار اس لیے رہے ہیں, وہ مار اس لیے کھا رہے ہیں, وہ ریلیونٹ اس لیے نہیں ہے, اور وہ سگنیفیکنٹ اس لیے نہیں ہے کیونکہ وہ کہیں بیٹھے ہیں کوسوں میل دور, اور معاشرہ کہیں اور چلا گیا. میں ابھی نجی محفل کی بات کر سکتا ہوں. ایک بڑی نجی محفل کے اندر چیٹ GPT کی میں فضائل سنا رہا تھا کسی کو, اور ایک حضرت جو ہے نا اس کو اپوز کرنے میں لگے ہوئے تھے فل ٹائم, ٹھیک ہے, اور وہ تھے بھی ایک دینی فگر تھے اور ایک عالم آدمی تھے, اور ایک بڑی نجی محفل میں بیٹھے ہوئے تھے, اور مجھے نا اس پہ انہوں نے کنفرنٹ کر دیا
صرف اس کو ذلیل کرنے کے لیے کہ اس میں بہت غلطیاں ہیں, یہ صحیح نصوص نہیں دیتا, یہ حدیثوں کی روایتوں میں. تو میں نے وہاں پہ بولا ابھی تو بیسک ہے, ابھی تو بیسک ورژن ہے, ابھی اس کا اور انہینس ورژن آئے گا اور بہتری آ جائے گی. ٹھیک ہے, تو بھائی ٹیکنالوجی کے میں خلاف نہیں ہوں, میں ایڈوانسمنٹس کے خلاف نہیں ہوں, اس ریجیڈیٹی کے خلاف ہوں جو ایک انسان کو صرف کتابیں, اب کتابیں نہیں رہیں بھائی, کتابیں اب ہو چکی ہیں, آن لائن آ چکی ہیں. اب تو کیا کتاب کے اوپر بھی آپ بورڈ لگا دیں تو وہ آپ کو پوری کتاب کا خلاصہ دے دے گا. اب لیکچرز اتنے آسانی سے تیار ہو جاتے ہیں. اب اس کے لیے آپ ان کو سمجھنا پڑے گا بھائی کہ دنیا اب ایک, اگر آپ نہیں استعمال کریں گے اس ٹیکنالوجی کو, آپ نہیں اس انٹیلیجنس کا مقابلہ کر سکتے جو سامنے بیٹھی ہوئی ہے. فیوچر میں ہم سب ریڈیکیٹ ہو جائیں گے اور وہ باپ بن جائے گا, اور وہ ہونا ہے اور ہو رہا ہے اس ٹائم پر. اگر سپر اے آئی آ گیا آپ کا جو ایکسپیکٹڈ ہے ودن 5-10 ایئرس, تو میں جہاں پہ ٹرانزیشن نہیں ہو رہی, جہاں پر ہم نواب والی کہانی لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, ہم تو نواب دے بھیا, ہماری تو کنیزیں تھیں, ہمارے تو محل, تو ٹھیک ہے بیٹھے رہیں. آج کے دور میں ایک چھوٹا سا لڑکا آ کے نا آپ کی نوابی خرید کے چلا جائے گا. ڈیجیٹلی پیسہ بنانا اتنا آسان ہو چکا ہوا ہے آج. آپ ایلون مسک نے کہا بھی ہے منی وڈ بی irrelevant in future. کیوں؟ کیونکہ ویلتھ کا کانسیپٹ آگے کرنسی نہیں ہے. جی, یہ بہت خطرناک جملہ ہے. ویلتھ از ناٹ کرنسی ان دا فیوچر, ویلتھ از سم تھنگ ایلس. اور وہ اس کے اوپر نظر رکھ کے بیٹھا ہوا ہے مستقبل کے, وہ کنگز ہوں گے. جیسے میں اس بات کو سمجھتا تھا نا کہ ڈائیورسٹی اینڈ کریٹیوٹی از دا ویلتھ آف ملینیم. کریٹیوٹی اور ڈائیورسٹی ول بی دا مارکیٹ لیڈرز آفٹر 2000, اور یہی ہوا. اب کریٹیوٹی اور ڈائیورسٹی از ناٹ گوئنگ ٹو بی دیٹ تھنگ. اب اگر کوئی کہنا میں کریٹو ہوں, اے آئی آپ کا باپ ہے اس میں کریٹیوٹی میں. کوئی کہتا نا میں ڈائیورس ہوں, اتنا نالج پھینک دیا اس نے, کوئی ڈائیورسٹی ورسٹی کچھ نہیں ہے. آپ بیٹھ کے اسپینش سیکھ لو, آپ بیٹھ کے چائنیز سیکھ لو, مہینوں کی بات ہے, یو ول بی اسپیکنگ. اب ڈائیورسٹی کی بھی کوئی ویلیو نہیں رہی, وہ ایک ٹائم پہ ویلیوبل ایسٹ تھا. اور کریٹیوٹی کی بھی کوئی ویلیو نہیں رہی, وہ ایک ٹائم کے اوپر بہت یونیک فن تھا. اب ویلتھ کچھ اور بنے گی. تو جو ان دو ایلیمنٹس کے اوپر آگے کام نہیں کریں گے وہ پیسہ نہیں بنا سکتے. ہم نے پیسہ بنایا بہت زیادہ, اور ایکیڈیمک سے بنایا کیونکہ ہم کریٹو بھی تھے, ہم ڈائیورس بھی تھے. یعنی میں یو ایس بھی گیا, میں گاؤں دیہاتوں میں بھی رہا, سیٹھوں کے گھر میں بھی پلا بڑا, سیاست سے بھی فیملی کا تعلق رہا, زمینداری بھی دیکھی, فیوڈل. وہ ڈائیورسٹی مجھے کہیں پہ منواتی تھی کہ بھائی اتنے رنگ ہیں اس آدمی کے اندر. اور کریٹو اس لیے تھا کیونکہ آبویسلی میں ایک چیز کا مسنگ لوپ جانتا تھا, سمجھتا تھا, اس لیے اس ادارے کے اندر ہارورڈ کا گریجویٹ مدرسے نہیں کیا, مدرسے کا گریجویٹ ہارورڈ نہیں کیا. میں نے بیچ کے اندر ایک ویکیوم دیکھا, میں نے کریٹ کر دی وہاں پہ چیز اللہ کے حکم سے. تو اس سے ہم نے نام بھی اللہ نے دیا, عزت بھی دی, نوٹ بھی آیا. اب نہیں ہوگا یہ. ناؤ دا فیوچر دیٹ از کمنگ از ناٹ اباؤٹ کریٹیوٹی اینڈ ڈائیورسٹی, اٹ از اباؤٹ سم تھنگ ایلس. دیٹ نیڈس ٹو بی سورٹیڈ آؤٹ. انشاءاللہ پھر کسی سیشن میں بولوں گا کہ وہ کیا چیز ہے. کمنگ بیک ٹو دا مین تھنگ, جو چیز تو پچھلی نسلوں کو اس ٹائم پہ اس بات کا نقصان کا آئیڈیا ہونا چاہیے کہ یو ہیو لاسٹ دا نیو جنریشن, دا نیو ورلڈ آرڈر, دا نیو پاکستان اینڈ the new orange is not your black anymore. And we are seeing it in politics as well. یہ صرف ایک باپ ماں کے ساتھ نہیں ہو رہا, یہ ایک عالم کے ساتھ بھی ہو رہا ہے, یہ ایک انجینئر کے ساتھ بھی ہو رہا ہے, یہ ایک فیملی کے بندے پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ بھی ہو رہا ہے. اب کیونکہ گیجٹریز چینج نہیں ہو رہی, صرف پورا وے آف آپریشن اتنا فاسٹ ہو چکا ہے کہ آپ کوپ اپ نہیں کر سکتے اگر آپ نے پری ایمپٹ نہیں کیا ہوتا. یہ تو آپ کا نقصان ہے. تو اس جنریشن کو جو اس ٹائم پر میرے خیال سے پاکستان کی 30% ہے صرف, I think we are the only hope. 60% نئی جنریشن, 40 وہ ہے جو پرانے. تو ان کے لیے بھی ہم اس لیے ہوپ ہیں بھائی کیونکہ we are the only one talking about you because we represent you. میں بہت سی جگہوں کے اوپر نہیں نئی جنریشن کی چیز آپٹ کروں گا کیونکہ میرا ٹریڈیشنلزم, میرا کلچر اور میری ویلیوز اور میرا اسٹکنگ ٹو مائی اولڈ ورلڈ, میں اس کو نہیں چھوڑ سکتا. تم لوگ کر سکتے ہو, کر لینا, میں نہیں چھوڑوں گا. میں نے امریکہ جا کے بھی نہیں چھوڑی, 26 سال بعد جانے کے بعد نہیں چھوڑی, ابھی پھر میں اور دنیا کے اس میں میں کچھ چیزیں نہیں چھوڑوں گا. لیکن شیخ میں چاہتا ہوں اٹ از وائی بیکاز آئی وانٹ ٹو, بیکاز آئی ایز اے وارریئر, ایز اے کانکرر ڈو ناٹ وانٹ چینج ان سم ایسپیکٹس آف مائی ایگزسٹنس. مجھے نہیں چاہیے چینج وہاں پہ. I'll put my foot down, اور یہ میری پرسنل چوائس ہے. اگر مارکیٹ میں وہ چیز نہیں بھی سیل ہوتی, نیشن نہیں, مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. میں فل جس وقت میں ویسٹرن ورلڈ کا پارٹ تھا, میں نے اس کے بعد سے وہ چیزیں ایکٹیویٹ کی ہیں جو نارمل شہروں کے لوگ بھی 2000 میں نہیں کر سکتے تھے. یعنی اگر 2000 میں 1981 کا اگر پیدا ہوا ہوا لڑکا ہے, 2000 کے اندر جب زیڈ ڈیپلن, ڈیف لیپرڈ,
بلیک سیبتھ اور اوزی آسبرن اور یہ سارے بینڈز اور گراج راک اور یو نو یو گیٹ یہ سیویج گارڈن اور یہ بلنک 182 اور لمب بزکٹ چل رہے ہیں. جب اتنے ماڈرن معاشرے سے میں نے اتنا ریورسل مارا پیچھے, اتنا ریورسل مارا, نارملی دین پہ آنا ریورسل ہی کنسیڈر کیا جاتا ہے آج کی ہر یہ دنیا پرست لوگوں کے نزدیک. آپ دین پہ آ گئے, آپ آؤٹ ڈیٹڈ ہو گئے. تو میں صرف دین کی طرف نہیں کہتا, میں وے بیک چلا گیا. میں عالم کا کورس کرنے گیا, پھر مدرسے کا, اس کے بعد گاؤں چلا گیا. وہ آپ کو اس لیے کرنا پڑا کیونکہ جو علم تھا, اٹ ڈزنٹ میٹر, علم تھا وہ آپ کے والے زون میں نہیں تھا نا. ٹرانزیشن آف کلچر, اٹ واز اے ٹرانزیشن آف مائی کلچر نا. میں بہت پیچھے گیا, لیکن آج کسی کو جانا پڑے گا. میں اس کو مینڈیٹری نہیں. یس ڈیفینیٹ دیر آر سم مدرار موجود ہے. وہ تو آپ نے سولوشن بنا دیے نا, ہم بنا رہے ہیں نا سولوشن. اگر یہ سولوشن نہیں بنائیں گے تو ہر آدمی, ہر انڈیویجول دین کی کور کو سیکھنے کے لیے, یا فار ایگزامپل ٹاپ ناچ انجینئرز اور ٹاپ ناچ ڈاکٹرز جو ہے نا, وہ اگر کوئی کہے جی بھی چیچا وطنی میں بستے ہیں, آپ کو 7 سال وہاں پہ ان کے ساتھ لگانے پڑیں گے یا بلوچستان میں لگانے پڑیں گے. سو اٹ ڈزنٹ اونلی مین کہ آپ ایک ایئر کنڈیشن ہاسپٹل میں جا کے رہو, اٹس انٹائر ٹپوگرافی اراؤنڈ اٹ. آپ کو سروائیول کے لیے وہاں پر جو ہے نا کچھ ریورسلز مارنے پڑیں گے. دیٹس وائی پیزا ہٹ بھی جب آیا نا, اپنا پیزا ہٹ جب نیا آیا تھا, تو وہ پیزا لے کے آیا اپنا, تو نہیں چلا. اس کو چکن ٹکا پیزا انٹروڈیوس, یو ہیو ٹو ڈو ریورسلز اینڈ فرنٹ فورتھ. سو وین آئی وینٹ, جب ہم نے اس کو اتنا ریورسل کیا تو سروائیو ہو, بہت مشکل کام ہے چاہیے. تو میں کہہ رہا ہوں اس کا فائدہ میں نے یہ اٹھا لیا, میں دونوں جنریشنز کو ایڈریس کر رہا ہوں کیونکہ میں بیچ میں ہوں. مجھے آج آپ بولیں گے نا, میں اے آئی میرے ادارے میں ہے, میں نے اسے ایکسیپٹ کیا ہوا ہے. میرے ادارے کے اندر ایل ایم ایس ہے اور جدید ترقیاتی ایجوکیشنل اکیڈیمک چیزیں ہیں. آئی ہیو نو ایشو ود دیٹ. میں ریلز کے کانٹینٹ کو 30 سیکنڈس پہ آ چکا ہوں. یہاں پہ میرے لیگ کے ایسے لوگ ہیں جو پونے گھنٹے کی کلپ سے بھی, آدھے گھنٹے کی کلپ میں, 15 منٹ کی کلپ میں تو بلیو کرتے ہیں. اور ان کو آج تک یہ بھی سمجھانا بہت مشکل ہے کہ اٹس اونلی 30 سیکنڈز ناؤ. یہ جتنے بھی آپ کے پاس ولاگرز, ہم ٹیکنالوجی کے اندر چلے گئے نا, تو میڈیم ہے. مطلب ڈائیورسٹی, آپ کو اگر آپ یہ چیزیں نہیں بدلیں گے نا, آپ آبسلیٹ ہو جائیں گے. پچھلے والوں کی آبسلیشن کا مسئلہ ہے, اور آگے والوں کو یہ نہیں پتا کہ آگے ایسی تنہائی کھڑی ہوئی ہے تمہارے کہ تم مینیج نہیں کر پاؤ گے. ہیومن ختم ہو رہا ہے, آگے ہیومن ختم ہو رہا ہے, اور پیچھے جو ہے نا, پیچھے تو تھا ہی بڑا عجیب سے سلسلے رہے ہیں ہمیشہ سے. میں اسی پہ آ رہا ہوں. تو اس کی ٹرانزیشن کرانے کے لیے ٹھیک ہے میں نے یہ بنا لیا, کتنے لوگوں کو کیٹر کر لے گا آپ کا ادارہ یا آپ کا اسٹرکچر؟ یہ تو ہماری ایک ڈومین ہے نا, مختلف ڈومینز میں یہی کام ہونا چاہیے. یہ میرا فرض تھوڑی ہے, یہ تو جتنے بھی پاکستان میں لیڈرز بیٹھے ہوئے ہیں جو کام کر رہے ہیں, میری جنریشن کے, ان کو اپنی ڈائیورسٹی لانی پڑتی ہے. میرے خیال سے لا رہے ہیں لوگ, لیکن وہ ڈائیورسٹی اور کریٹیوٹی لا رہے ہیں 2026 میں. جہاں میرا جملہ یہ رقم کر لیں, خطرناک ترین بات میں نے آج یہ کی ہے, یہ دور ڈائیورسٹی کریٹیوٹی کا نہیں ہے, گزر چکا. وہ ڈائیورسٹی اور کریٹیوٹی اب لا رہے ہیں مدرسوں میں, وہ اب لا رہے ہیں اپنی زندگیوں میں ڈائیورسٹی کریٹیوٹی. جب ڈائیورسٹی کریٹیوٹی آبسلیٹ ہو گئی ہے, جنریشن لاس ان کا ابھی بھی ہے. مجھے نقصان اس لیے نہیں ہوگا کیونکہ میں ڈائیورسٹی کریٹیوٹی 2007 اور 8 سے لے کے آ رہا تھا. تو میں اب ڈائیورسٹی اور کریٹیوٹی, تنوع اور ارتقاء دونوں سے آگے کی چیز کے لیے تیار بیٹھا ہوں, مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن بیہیویئر جو ہے نا, بیہیویئر اور مائنڈ سیٹ, اس کی ٹریننگ کے لیے جو کریکولم اور جو طریقہ کار ہے, اس پہ بھی میری کچھ چیزوں کے اندر میں نہیں آگے بڑھنا چاہتا. وجہ کیا ہے؟ میں نے آپ کو نا, پہلی چیز کور ویلیوز ہیں. کور ویلیوز مثلاً کور ویلیوز, what do I stand for, what's the purpose of my life, what is my identity, my country, my religion, my family and my caste کور میں نہیں آتی. بیسک تو پرپس ہے, یہی مسئلہ آ رہا ہے. وہ پچھلوں کا ہے نا. میں لیکن وہ کور جس شیخ آپ نے ٹرانزیشن کر لیا, آپ نے کر لیا. ہاں, جبھی یہ جنریشن آج کی یوتھ آپ کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. آج اگر میں پوڈ کاسٹ میں آپ سے بات کر رہا ہوں, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ شیخ آپ نہیں کر رہے, میں کہہ رہا ہوں آپ کی جنریشن نے وہ کیا جو آپ کر کے بیٹھے کیا بہت سے لوگوں نے. کیونکہ یہ الفاظ سنائی دے رہے ہیں کہ میں کسی امتزاج میں نہیں مانتا. ایک بہت بڑے عالم ہے, انہوں نے بولا میں کسی کریکولم میں امتزاج کو نہیں مانتا. تو بیٹھا رہے, پھر بیٹھا رہے, اپنے 6-7 لوگ لے کے بیٹھا رہے. اسی طرح ایک باپ بول رہا اپنے بچے کو, کہہ دیا خاندان کے باہر شادی نہیں ہو سکتی, بات ختم ہو گئی. آپ دیکھ لیں وہ اکیلا رہ جائے گا. پھر اس کے بعد وہ کہہ رہا ہے, کہہ دیا
ہم یہی کام کرتے آئے ہیں, تم دوسری لائن ہی رہ سکتے. یہی جنریشن وہ اسی دکان میں بند ہو کے رہ جائے گا اور ڈیجیٹل پلیئرز ان کو خرید کے چلے. اس کا مطلب آپ اس ٹرانزیکشن کو آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ چیزیں اپنی یہ کور ویلیوز کا حصہ نہیں بنا لو. یہ کور نہیں ہے, یہ کور نہیں ہے. نہیں یہ کور نہیں ہے. باقی میں مانتا ہوں ہم مسلمان ہیں, کچھ بھی کور ہے میرا دین ہے. یس, آپ کور ایکسپلین کر دیں پلیز. کور میرا دین ہے, میرا عقیدہ ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میری ایفیلیشن ہے, زبردست. میرا اللہ کے ساتھ تعلق ہے. کور میرے صحابہ کے ساتھ میرا تعلق ہے, اور اس میں بھی ہم ریسرچ کو پرووک کریں گے. صحابہ کے ساتھ تعلق میں ہم 2-3 چیزوں میں فرق, 2-3 نہیں صحابہ نہیں, جو آپ نے عقیدے کی بات کی, میتھڈالوجی کی بات کی, دین کی بات کی, اللہ کے ساتھ رشتہ, نبی کے ساتھ رشتہ, کیونکہ اس میں بھی ہو سکتا ہے پچھلے کریکولم کے اندر کوئی ایسی چیز پڑھا دی ہو کہ بھائی آپ نے صحیح نہیں سمجھا اس بات کو, ایسا نہیں تھا. یہ بچے گا نہیں آپ آگے کے دور, کیونکہ ہم ریسرچ کھول کے بیٹھے, آگے کے دور میں بدعت کا کوئی فیوچر نہیں ہے. ہاں شرک و بدعت کا کوئی فیوچر نہیں ہے, آگے کفر کا ہو سکتا ہے. اچھا, شرک و بدعت کا اس لیے فیوچر نہیں ہے, کیوں؟ جب یہ سیکٹرین وارز ویسی کم ہو گئی ہیں, کیونکہ آپ کے پاس ایکسیس ٹو دا ایکچوئل سورس ہو گیا نا, مصادر اویلیبل جتنے ہوتے جائیں گے. پہلے تو ترجمہ نے کسی کو کھڑا کر دیا نا, اب تو مصدر کی کوئی حیثیت ہی نہیں رہنی, مصدر وہ خود ٹرانسلیٹ کر دے گا. آپ عبارت لکھ کے بھیج دیں اس کو, وہ اس کی غلطیاں نکال لے گا. یہ جملہ ایک دور میں نا بھیا کہ تمہاری ناف صرف صحیح نہیں ہے, تمہیں عبارت صحیح نہیں پڑ سکتی, یہ میں علمی بات کروں. لیکن آپ اس بات کو ترویج دیں کہ اپنی کور ویلیوز پہ آپ ریویو ضرور کر سکتے ہیں. کریکولم کا کور بھی ہونا چاہیے, فیملی کا بھی ہونا چاہیے, ریلیشن شپ, ہر کسی کا کور کیا ہے. ہماری خاندان کی رسم ہے یہ, بھائی ریویو کر لیں, ہو سکتا ہے غلط ہو. نہیں, بات خاندانی رسمیں بھی کور نہیں ہوتی. کور میں سب سے پہلی آپ کی پہلی اٹیچمنٹ ہے آپ کے کریٹر کے ساتھ. کور میں کریٹر سب سے پہلے, خالق اللہ. اس کے بعد کور کے اندر جو ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اس کے بعد کور کے اندر صحابہ کی زندگی ہے, صحابہ کی لائف کا پرپس ہے, ان کا مشن ہے. اس کے بعد کور میں باپ آتا ہے اور ماں آتی ہے. اور کون سی چیز کور میں ان کی آتی ہے؟ ابویت. فلا تقل لہما اف اور وبالوالدین احسانا. پیدا کیا اس نے, تو کچھ بھی کر لے, تو آسمان چاند پہ بھی چلا جائے تو ماں باپ کا حق نہیں ادا کر سکتا. یہ ویلیوز رہیں گی آگے سے. غلط بھی تھے, جان دے, بس اطاعت مت کرنا غلطی کے اندر, لیکن اف مت کہنا. وصاحبہما فی الدنیا میں, اگر آپ کو ان سے اختلاف ہے آپ ان کے ساتھ تمیز سے رہو. آپ یہ چیزیں نہیں چھوڑیں گے, آپ اولڈ ہومس میں پھینک دیں جا کے. یہ غلط ہے, میں کبھی نہیں کروں گا. ایبسولوٹلی. مجھے مائی فادر گیوز می اے چانس ٹو سرو ہم وچ آئی ایم اسٹل آئی ایم دیئر فار ہم. میں کبھی نہیں چھوڑوں گا اس چیز. اگر کوئی آج کے دور کے اندر کہتا ہے باپ دوست بن گیا تو باپ نہیں, آئی ڈونٹ ایگری. باپ ہے اور باپ رہنا چاہیے. اور اس اینڈ بہرحال اب آج کے دور کا باپ جو ہے وہ فرینڈ بنا ہوا ہے, وہ فرینڈ بھی رہنا چاہیے. فرینڈ شپ کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ میرا بچہ میرے سامنے جو ہے مطلب ایک ایسا کام کر جائے جو میرے آگے. وہ ایسا ہو گیا, اتنی کمیونیکیشن گیپ ہی ختم کر دیا نا, تاکہ وہ باپ سے وہ بات کر لے. نہیں, لیکن میں اتنے کور کے اندر میں باپ کی فگر کو یہ تو نہیں بنا سکتا نا کہ بھائی وہ میرے سامنے بیٹھ کے کام کر رہا ہے جو میری سینکٹیٹی اور میری میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بھائی تم اس چیز کا لحاظ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا واشی کو, سامنے نہیں آیا کرو یار, تم نے تمہارے ہاتھوں سے قتل ہوا ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ ہیومن مائنڈ سیٹ کے اندر کچھ چیزیں اڈیپٹیبلٹی اور ایکسیپٹیبلٹی میں فرق ہوتا ہے. میں ایکسیپٹ کر سکتا ہوں, اڈاپٹ نہیں کر سکتا کچھ چیزیں. آئی کین ایکسیپٹ فیو تھنگ بٹ آئی کانٹ اڈاپٹ ٹو اٹ. آپ اس کو, یہ تو میں اپنی جنریشن کو تو سارے درس دے رہا ہوں انسان بننے کے. ان کو بھی تو کچھ سکھائے نا. بالکل سکھانا چاہیے آنے والی. ابھی تک میں نے لیکن بس یہ ہے ابھی تک یہاں پہ بیٹھ کے میں نے اپنی جنریشن سے پہلے ان کو اچھا خاصا بیش کر دیا. اب ان کی بھی تو بات کریں نا آپ. بالکل. ان کو اس چیز کا لحاظ نہیں ہونا چاہیے کہ جو ہے تائے چاچے کے آگے کیا بات کرنی ہے کیا نہیں کرنی, کس طریقے سے بات کرنی ہے کیا نہیں کرنی, حساب کتاب ہے. مطلب اگر آج کے گھر کے بچے مجھے برو کہنا شروع کر دیں, برو تنوں لگتا ہے میں برو ہاں کتوں. اب آپ کہیں گے جی ٹرانزیشن کا نام ہے, یہ کیا لگایا ہوا آپ نے, برو لگایا ہوا ہے میرے ساتھ, ڈیوڈ لگایا ہوا ہے میرے ساتھ. تو آپ کے نزدیک یہ نیو نارمل ہے. فرسٹ آف آل آپ نیو جنریشن جو چیزیں کریٹ کرنا چاہتی ہے نا, مجھے اس سے ایشو نہیں. جو چیز نارملائز کر رہی ہے نا, مجھے اس سے ایشو ہے. لیٹس برنگ اٹ ڈاؤن. پرانی جنریشن جو کریٹ نہیں کر رہی, مجھے اس سے ایشو ہے. اور نئی جنریشن جو چیزیں نارملائز کر رہی ہیں, مجھے اس سے ایشو ہے. اس پہ ہم کر سکتے ہیں. اگر آپ نارملائز کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. ہمارے والد صاحب نے ہمیں کہا تھا بھیا تم جوان ہو گئے نا, اب اونٹ لڑیں گے آپس میں. لڑکے لڑتے ہیں جہاں پر بھی ہوتے ہیں, ان کی ہو جاتی ہے. میں تو بیٹے پال رہا ہوں, مجھے تو پتا نا, بیٹیاں تو ایک جگہ بٹھا دیں سکون سے بیٹھے. منڈیاں نو مسئلہ ہوتا ہے نا. تو میرے والد صاحب نے مجھے میری 12ویں اسٹینڈرڈ میں کہتے تھا, بیٹا گھر تک نہیں لے کے آنا جو بھی پنگے ہیں تمہارے.
یہ ہم اپنے بچے کو کہیں گے بھائی تیرا دور آ چکا ہے کہ اب تو کنٹرول نہیں ہوگا. مطلب اس کی مطلب 15, 16, 14 پہ لڑکا پہنچ گیا نا اپنی جگہ پہ, اب تو اس نے کرنا ہے جو اس نے کرنا ہے. اوپر سے کوئی فرشتہ بھی آ کے اس کو سمجھائے گا, اس کو گل نہیں سمجھ آئے گی. تو اس دور کے اندر ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں, لیکن ہم یہ تو کہیں گے نا بھیا تھوڑا دور جا کے کر لے بھائی جو بھی کرنا ہے. میں ایکسیپٹ کر سکتا ہوں کہ تو تیرے لیے یہ نارمل ہے, میں ایکسیپٹ کر سکتا ہوں, اڈاپٹ نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, میں 5 منٹ آ کے تیرے دوستوں میں بیٹھ سکتا ہوں, میں 4 گھنٹے کی کچہری نہیں لگا سکوں گا. جو لوگ کر رہے ہیں ٹھیک ہے, تو یہ انہیں ڈفرینس آف فلیور ملے گا. ہماری جیسے جنریشن کے لوگ, میں بیٹھتا ہوں, ابھی میں نے ایک جگہ پہ لیکچر دیا, میں فل آن تھا, ہمارے سامنے میں ان کے ساتھ فری تھا, 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے کے لیے موجود ہیں ان کے لیے. پورا فیبرک ہی آپ چاہیں, اور اس کے اندر تھنگز ور ویری کیجول. جو فیل ہو بھی رہا تھا ہمیں کہ یار ایک اورا ہوتا ہے, ایک ذرا ڈسٹینس ہوتا ہے. نہیں میں نے کھل کے کیا, لیکن یہ ان کا مسئلہ ہے, یہ اصل میں مجھے لگتا ہے انٹینشنلی بے ادب نہیں ہے, پروٹوکالس کے اندر تھوڑا سا ایشو ہے. ہاں تو اگر نہیں دینے آتے کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے, تو پھر مطلب کہ اگر وہ آپ کو اس طرح کر کے بولتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی بدتمیزی کر رہا ہے. لیکن میں تو آفینڈ ہو سکتا ہوں. ہاں ان کو سمجھنا آپ چاہیے, مجھے سکھا رہے ہیں کہ بھائی چھوٹے کا خیال نہیں ان کو سمجھنا چاہیے. اگر یہ نہیں سمجھتے کوئی مسئلے کی بات, اصل میں چڑھی بھی ہے نا. جب لائک ابھی میرا خود ایکسپیرینس ہوا, میں نے کسی کو بولا اچھا وہ میں آ جاؤں, تو جملہ ہونا چاہیے تھا کہ ہاں بالکل آئیں, آپ بالکل آئیں, بالکل انتظار کر رہے ہیں آپ کا, مجھے اگر آپ کا دل چاہ رہا ہے تو آپ آ جائیں. And I was like, اچھا that's not an invitation. میں نے کہا کہ پھر میں نہیں آؤں, کہ نہیں اگر آپ آنا چاہ رہے ہیں تو آپ آئیں. وہ میں نے کہا میں عیادت کرنے آ رہا ہوں. تم آؤ نا, تم بھی تو کچھ دو. نہیں میں عیادت کرنے آ رہا ہوں, مجھے جملہ دے دو, میں کال پہ جملہ دے دو. مجھے فیل ہوا, میں نے سمجھایا, میں نے یہ مجھے پتا ہے میں تمہارے مطلب یہ نہیں تھا, لیکن میں کہہ رہا ہوں نیکسٹ ٹائم somebody calls you so you have to say yes آپ ضرور آئیں انشاءاللہ. میں نے کہا اس کا مطلب یہ نہیں ہے وہ پہنچ جائے گا یا آپ بہت ویلکم. میں نے کہا ٹرائی ٹو پریٹینڈ, میں اس کو اس کی لینگویج میں سکھا رہا ہوں. میں نے کہا کوشش کرو اس طرح کی, کل وہ کام آئے گا. لیکن میں نے اس سے جس انداز میں بات کی, جس پیار, مجھے لگ رہا تھا کہ میں اس کو بیش کرتا نا وہ آف ہو جاتا مجھ سے. میں نے اس کو اس طرح سمجھایا اور بالکل کیجولی ہنسی مذاق کے اندر. تو اگلی بار پھر میں نے پھر کال کی 2 دن بعد, میں نے کہا آ جاؤں, جی بالکل آئیں. میں نے کہا دیٹس گڈ. یعنی اس کو پتا ہے کہ یار مجھے لگائی ہے, لیکن اس انداز میں لگائی ہے کہ سمجھا دیا. میں دوسرا طریقہ اختیار کرتا نا, مجھے پتا اس نے کیا کرنا تھا, دیکھیں یہ آف ہو جاتا. میں ایگری کرتا ہوں, ٹریننگ تربیت ایک علیحدہ سلسلہ ہے, علیحدہ سائنس ہے, آسان کام نہیں ہے. لیکن یہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ دیکھیں بغاوت جو ایک نسل میں آتی ہے نا نئی اپنے بڑوں کی, مجھے اس سے ایشو نہیں ہے کوئی. چبھے گا مجھے, کیونکہ ہمارے یہاں بھی کہیں نہ کہیں نارسسزم گھسا ہوا ہے ہر جگہ سے. ٹھیک ہے جی, ہمیں نہیں سمجھ آتی تھی, میں اس چیز کو بہت اچھے تک, لیکن میں نے 40 کے قریب میں آ کے اپنے بڑوں سے آ کے والد صاحب سے بھی جا کے کہا تھا آپ ٹھیک تھے, میں غلط. لیکن اس وقت جو میری ایروگنس کا لیول تھا نا, جب میں 18-17 کا تھا, تو یہ تو بچے ابھی آج کے دور میں ان کے اندر تو وہ پاور ہی نہیں ہے لڑنے والی جو ہمارے دور میں ہوتی تھی. ہم تو ہمارے تو بڑوں نے تلواریں توڑ دی ہمارے اوپر. آئی کین ایگری ٹو اٹ. ایک نئی قوم آ رہی ہے, ان کی موویاں آ رہی ہیں, ان کے کلچرز آ رہے ہیں, ان کے جارگنز آ رہے ہیں, ٹھیک ہے, ان کا روز آ رہا ہے جو چل رہا ہے آج کل ان کا. ٹھیک ہے بھیا, تمہارا دور آئے گا. لیکن ابھی آپ نے دیکھا بسنت کے اوپر کس طریقے سے you enjoyed your generation or your time. I had fun over there. Let them have fun as well. Yeah, I can compliment. I ٹھیک ہے can تم لوگ, compliment. Let them have fun. فار ایگزامپل ایک بندہ میں ذرا, ابے تم لوگوں کے دور کے کوئی گانے یار ان کو یہی پسند آئے گا, وہ نہیں پسند آئے گا کشور کمار, کچھ بھی کر لو. اوکے فائن. دیکھیں جنریشن بیشنگ چلتی رہتی ہے, وہ ہمیں مارتے رہیں گے, ہم انہیں مارتے ہیں, ہمارے والے ہمیں مارتے تھے. مطلب لٹرلی ہمارے شیخ کی جو آپ نے اڈاپٹ کیا, میں چاہ رہا ہوں میں لوگوں کو پتا چلے, آپ نے بلینڈ کیا, لیکن you were never rigid. نہیں, I was not rigid but I always, مطلب مجھے کچھ چیزیں اڈاپٹ, میں نے آپ کو کہا نا یہ لفظ ہے ایکسیپٹ اینڈ اڈاپٹ, یہ مشکل چیزیں. میں ایک چیز کو ایکسیپٹ کر سکتا ہوں, لیکن اڈاپٹ کرنے میں مجھے تکلیف بہت ہوئی ہے. میں نے آپ سے کہا نا, میں آج کالج یونیورسٹی کے فلورس پہ کھڑا ہوں, جیسے فار ایگزامپل میں
ایک یونیورسٹی میں گیا, وہاں میرے برابر میں ایک اور بڑے نام کے آدمی آئے ہوئے تھے. مجھے شاید لگتا ہے ایج کی سنجیدگی کہہ لیں آپ کے, دیکھ لیا اب اتنا سب کچھ, تو انسان اس طریقے سے, میں نے کہا نا, میں نے بھی طلحہ کو بھی یہی کہا تھا پوڈ کاسٹ میں, I don't get excited anymore. I've been there, I've done it, I've seen it, I guess. For me to get excited, وہ کسی نے مورگن فریمن سے پوچھا نا, how do you remain so young even at 80s, تو کہتا ہے I never let the old man came into me. Just don't let the old man come into you. تو جتنا میں اپنے اولڈ مین کو, اپنے بڑھاپے کو, اپنے بڈھے سیلف سے لڑتا رہوں گا, اتنا میں شاید جوان رہوں گا. تو یہ تو ایک علیحدہ جنگ ہے. بٹ جو ہے نا, آئی وینٹ دیئر, میں کیا بتا کہہ رہا تھا میں, آپ ایکسیپٹ اور اڈاپٹ پہ بات کر رہے تھے. نہیں, آئی واز گیونگ این ایگزامپل. تو وہاں پہ جو ہے نا, انہوں نے, میری تقریر ہوئی لیکن مجھے اپلاز نہیں ملا وہ والا. دیکھیں, ایک شاعر چاہتا ہے کہ اس کی شاعری سنی جائے, ایک موسیقار چاہتا ہے اس کی موسیقی سنی جائے. تو کلام کی دنیا میں اللہ نے ہمیں چھوٹا موٹا تو ہماری ایک محنت ہے نا, تو ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم کوئی تعریف کے بھوکے نعوذ باللہ, لیکن بہرحال ایک ہیٹ کریٹ نہیں ہوئی. ہمارے برابر میں جو آئے وہ تھوڑے مزاحیہ تھے, اور جو 18 سال 17 سال 20 سال کی جو گریجویٹ ایج جو ہوتی ہے 18 سے 22 سال, وہ فل آن ہیوٹنگ ہو گئی. تو مجھے ایک دور آیا, ایک ٹائم آتا تھا جب میں اسٹیج پہ چڑھتا تھا نا, تو کراؤڈ اس طرح سے ہوٹ کرتا تھا کہ بھائی آئی ایم دیئر. تو آئی فیل دیٹ رائٹ ناؤ کہ بھائی میں شاید نہیں کر پاتا اس طریقے سے. اٹس سب ٹرانزیشن گوئنگ آن. میں 50 سال کا 60 کا, آج 45 کا ہوں, 5 سال بعد 50 کا ہو جاؤں گا, 10 سال 55 کا ہو جاؤں گا. آئی کانٹ ریمین اے کڈ. ہاں, جب میں نے شروعات کی تھی وہ 25-26 ایئر اولڈ گائے, میں خود جوان تھا, اور دین کی امپلیمنٹیشن میں میرے اندر اتنی آگ تھی, میں بات کرتا تھا ایج کی گریس میں بھی. آج میں سمجھتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح بچوں کے لیول پہ آگے, یا عمیر ما فالن عمیر, آئی فیل دیٹ میرے اندر. میں تم لوگوں کی ایج گروپ کے ساتھ بہت کمفرٹیبل ہوں, مجھ سے تھوڑا سا نیچے جاتے ہیں. اب میری ایک بچہ ان کے ساتھ اس لیے کمفرٹیبل ہوں, بہت ہی چھوٹے ہیں. اب یہ سیکنڈ آپ نے ایک ٹرانزیکشن کر لیا, زبردست کیا, ہماری جنریشن کے ساتھ بالکل گل مل گئے. ہاں, جو اب سیکنڈ ٹرانزیکشن ہے, ظاہر سی بات ہے, وہ آپ نے صحیح کہا شروع میں کہ وہ ہم نے کرنا ہے. یہ جو وہ آپ نے کرنا ہے. میں 2010 والوں کو ڈیل کرنے جاؤں گا نا, جو آج 18 17 سال 20 سال کا ایج گروپ ہے, خراب ہو جائیں گی چیزیں. پتہ کیا ہے وہ, لیکن میں زندہ رہ سکتا ہوں اس ٹرانزیکشن کے اندر ہم نے کور نہیں چھوڑنی. نہیں, لیکن کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ اب جیسے جین زی کے جارگنز ہیں, وہ سیکھے آدمی بیٹھ کے کہ بھائی کس زبان میں بات کرتے ہیں, ریج بیٹ ہو گیا ہے کوئی, اور ہیں they have their own things, you know. اب کوئی کورین ہارٹ آ گیا, پتہ نہیں کیڑی چیزیں آ گئی ہیں. میں اچھا, ہم لوگ نا, ہمیں اور شاید اوبیسلی اب ہمارے دور کے اندر بھائی چیزیں ڈفرینٹ تھی, لیکن آپ نے اپنے دور کی چیز سیکھی نا. آپ نے اپنے ابو کے دور سے, ہمارے یہاں لوگ لڑکے یوں ملتے تھے سب برو, اب وہ پتہ نہیں ہینڈ ایکشنز میں دیکھ رہا ہوں چینج ہو گئے ہیں. سو آئی تھنک اٹ از فائن. اتنا گردہ تو ہے کہ ہماری جنریشن کو قبول کرنا چاہیے کہ اب ان کا دور ہے. ان کے بارے میں ایک اور بات ہوتی ہے, لیکن یہ بات میں آپ کو بتاؤں, 80s والوں کی میں اتنی جلدی ختم نہیں ہوگی, کیونکہ انہوں نے پیچھے میں بھی انہوں نے اپنے آپ کو زندہ رکھا ہوا ہے, اور نئے میں بھی زندہ رکھا ہے. تو جب ان کو فیل ہوگا نا کہ نئی جنریشن ہم بالکل زیرو سمجھ رہی ہے, اور کئیوں کو موقع مل گیا جیتنے کا, تو وہ اس لیے نا آپ نے دیکھا ہوگا بسنت کے اوپر آل دو پیپل ان 40s, تینوں پتہ ہے تاوا کی ہوتا ہے, تجھے پتہ ہے تاوا کیا ہوتا ہے, اور اس کی یہ کیسے ڈالتے ہیں, اور گڈا کیا ہوتا ہے, چار تاوا کیا ہوتا ہے. اسے لائٹر نوٹ پہ لیں تو اس کا ایک جینزی کی بچی نے بڑا اچھا جواب دیا, اور وہ بھی پنجابی اسٹائل میں تھا, بڑا اچھا تھا. تو آئی تھنک ٹرانزیشن ہی ہونی چاہیے, لیکن ٹرانزیشن کے اندر باعث تب آتا ہے جب میں اپنی وقت کی روایات کو جو ہے نا ان پہ تھوپ دوں, اور وہ ہمارے وقت کی روایات کو 2 روپے سے ملٹیپلائی کرتے ہیں. تمہارا دور ہے نا, ٹھیک ہے بھائی, ہم سے پچھلے والوں کے دور بھی تھے, ہمارا بھی ہے, تو ٹھیک ہے, وی آر اے ڈائنگ بریڈ رائٹ ناؤ اینڈ اٹس فائن. لیٹ اٹ ٹرانزٹ ٹو دیم, ٹھیک ہے. لیٹ اٹ ناٹ بی اے بائس کہ بھیا تم غلام بن کے رہو گے, تمہاری نسلیں بھی ہماری غلام بن کے. نہیں, آزاد پنچھی ہیں, اڑنے دے انہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن
इको सिस्टम के अंदर थोड़ी एम्पैथी रहेगी इस तरीके से, देखें साइलोज में नहीं रहेंगे। इनमें ना आइसोलेशन, ठीक है, इनकी ज़िंदगी में अच्छी बात होगी, जो बात होगी मुंह पे कर देंगे, स्ट्रेट फॉरवर्डली कह देंगे आपको, बगैर फिल्टर के कह देंगे, कोई ज़्यादा ग़ीबतें नहीं करेंगे। ज़्यादा की अच्छी भी हैं बुरे, लेकिन रिश्ते जो है ना कॉम्प्रोमाइज़ से चलते हैं। ये हमारे दौर की ट्रेनिंग है। शायद ये चला लें रिश्ते इसी तरीके से कि जहाँ हस्बैंड वाइफ पहले तो शादियाँ इसलिए भी कर दी जाती थी ना, लड़का बिगड़ रहा है शादी कर दो और लड़की खुद सही कर देगी आगे। ठीक है, मैं पुराने नॉर्म्स को सबको चैलेंज, और आज के दौर के अंदर शायद ये है, मैं जितनी भी मैं अभी कर ही नहीं रहा शादी। नहीं, आज के दौर की मैं जितनी शादियां देख रहा हूँ, हर 2-3 साल के अंदर इश्यूज आ रहे हैं। 3 साल 4 साल के बाद काउंसलिंग्स लेने आ रहे हैं। क्यों भाई, क्या मसला क्या था? कल की मेरी काउंसलिंग मैंने की है, कराची की काउंसलिंग की है मैंने। घर में बैठे रहते हैं हजरत, हिलते ही नहीं है कहीं, जाते ही नहीं है कहीं, और ख़ातून कह रहे हैं हमारे घर के मर्दों की रूटीन है काम पे जाना फिर आना, और ये देख ही नहीं रहा इनके यहाँ ये वर्क फ्रॉम होम, हमें तो समझ ही नहीं आ रहा। लेकिन वो काउंसलिंग के लिए आ रहे हैं आपके पास। वो काउंसलिंग के लिए इसलिए आ रहा है क्योंकि मैं इन सबको ये समझाना चाह रहा हूँ कि चाहे तुम जितने एडवांस हो जाओ, जितना गोरा कल्चर उतार लो अपने अंदर, जितने यो फो शो बन जाओ तुम, जितने मॉडर्नाइज हो जाओ, बेसिक ह्यूमन लाइफ के ऊपर जितने करीब रहोगे ना, उतने खुश रहोगे, क्योंकि लोग रहेंगे। लेकिन स्टिल द सर्वाइवर इंस्टिंक्ट, द मिंगलिंग एटीट्यूड, फेसिंग द स्टॉर्म, गिविंग द हेड टू द मॉन्स्टर, ये सब चीज़ें अगर नहीं है ना भाईजान, और पोपलापन आ गया सिर्फ इस नाम के ऊपर, भाई मैं ना पंगे लेता हूँ, ना मैं छेड़ता हूँ, ना कुछ, इफ़ यू आर नॉट ईटिंग समबडी इज गोना ईट यू। मैं इससे कभी जंगल नहीं, रिमेन्स द सेम। मैं इससे नहीं निकल सकता सर। आपने सरवाइव करना है, आपके पास ट्रिक्स होनी, आपके पास गैजेटरी नहीं आ गई अच्छी बात है, माइंड तो वो होना चाहिए ना, कितनी शिकस्त आप ले सकते हैं, कितनी बर्दाश्त कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं, हर जनरेशन के अंदर मॉन्स्टर्स एक ही टाइप के रहे हैं, डीमंस डीमंस ही रहेंगे, मॉन्स्टर्स ही रहेंगे, दुश्मन ही रहेगा। शेख, लेकिन आपके पास काउंसलिंग के लिए आ रहे हैं ना ये मेरी बड़ी है अल्लाह के करम से ये है कि अभी बिलो 20 नहीं आ रहे, लेकिन 20+ मेरे पास बहुत काउंसलिंग, और मैरिज की तो भरमार है मेरे तो पास। इसका मतलब ये है कि दे हैव द हार्ट टू स्पीक आउट टू समवन कि मेरे साथ ये इशू है, मगर उनको जो ना, जो बेसिक सिखाना चाह रहा हूँ ना, वो उससे 10-20 साल दूर हो चुके हैं। सही है। मामले इतने ख़राब हैं कि आप ट्रांजिशन करके आते रहे एंड दे विल कनेक्ट विद यू। नहीं, छोड़ रहे हैं एक दूसरे को, जो मसला आ रहा है वो छोड़ रहे हैं। एक मर्द ने कुछ ज़्यादा नहीं किया था हमारी नज़र में, हमारी नज़र में मर्द ने कुछ ज़्यादा नहीं किया था, सही है। मगर उसके बाद वो भीख मांगता रहा और उनके आगे हाथ जोड़ता रहा, मगर उस औरत ने माफ़ नहीं किया उसको, क्योंकि उसके नज़दीक जो है ये मेरे पेरेंट्स के बारे में बात कर देनी या मेरी मैके के ऊपर बात कर देना, इट्स गुड इनफ टू लीव द हाउस एंड लीव द फैमिली। हमारे दौर में ये सोच भी नहीं थी। सिमिलरली गोज़ फॉर मर्द। अभी 1 साल एक औरत ने गलतियाँ की, ऑस्ट्रेलिया का केस था, दोनों ऑस्ट्रेलिया के केस हैं जो बात कर रहा हूँ मैं। उसने जो है वो, ऑस्ट्रेलिया वालों क्या कर रहे हैं आप लोग? 1 साल के अंदर ही मैंने उससे बोला, फंसाने की बड़ी कोशिश की मैंने मर्द को, नहीं माना, लेकिन मैंने कहा चलो इसमें जितना भी गंद है, 5 साल तो नॉर्मल, एक शादी को शादी कहलाने के लिए 5 साल चाहिए होते हैं। 5 साल लगते हैं लड़ाई झगड़ों को अपनी पीक पे पहुंचने के बाद सोचने के लिए, यार दिस इज़ द पर्सन आई लिव माई लाइफ विद, दिस इज़ द पर्सन जिसका मैं बुलशिट बर्दाश्त करूँगा, दिस इज़ द पर्सन जिसका मैं हर गंद बर्दाश्त कर सकता हूँ, बिकॉज मवद्दा और रहमा जो कुरान के अल्फाज हैं, मेरी बॉन्डिंग इतनी स्पिरिचुअल है इसके मतलब, ये बंदा या ये बंदी मेरी ज़िंदगी का असल अमृत है। मैं कहा 1 साल में सब कर दिया इसने, सब कर दिया उसके नज़दीक, उसने जो 1 साल में कर दिया ना, और इरिवर्सिबल किया सब। और क्या हुआ, आप इस जनरेशन ने बेनिफिट ऑफ डाउट्स नहीं देने, एरिया ऑफ इनकन्वीनियंस कन्वीनियंस का मुआवजा नहीं करना, खैर शर का फ़र्क नहीं करना, फतवे देंगे, जल्दी डिसोसिएट होंगे और जल्दी एसोसिएट हो जाएंगे। यार आगे आने वाला वक्त। इसकी वजह ये भी तो है कि इनको- इनके पास ऑप्शंस भी बहुत हैं। इनके पास ऑप्शंस बहुत है, इनके पास डाइवर्सिटी बहुत है, और होगा मतलब एंड आप देख लेते हैं ना कहाँ तक जाता है ये। एक इंसान जिस दिन, बड़ी बहस है ये कि यूनिवर्सैलिटी के अंदर खैर है या यूनिकनेस में खैर है। एक आलमगीरी सोच है भाई, द वर्ल्ड ओपन्स टू द एंटायर वर्ल्ड,
آپ روک تو نہیں سکتے. مجھے بھی کچھ لوگ ماننے کی کوشش کرتے تھے, میں تو نہیں روکا. یونیورسلٹی آف آپشن میں جب آپ جاتے ہو تو آپ کو سب سے بڑی چیز پتہ ہے کیا میٹر کرتی ہے؟ دیر از نو پلیس کالڈ ہوم. یہ آگے آنا ہے ان کے, گھر نہیں ہوگا ان کا کوئی. تو ان سب سے میں کہہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ شیخ عاطف ہوں گے آپ کے لیے اس وقت, آنا ہے آپ نے ان کے پاس. تھینک یو جی. چلیں جی, انشاءاللہ شیخ صاحب بہت بہت شکریہ, آپ نے ٹائم دیا. انشاءاللہ اگلی بار پھر آپ کے ساتھ بیٹھیں گے.